بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ افلاطون کے 4 مشہور جو مکالمے ہیں ان کو مرتب کیا ہے کسی نے، تو یوفرو اور اپولوجی اور وہ کرائٹو اور وہ فیڈو، یہ یونانی الفاظ ہے، بہرحال انگلش ٹرانسلیشن اس کی گئی ہے، اور کتاب کا نام وہ ٹھیک رکھا ہے مصنف نے، دا لاسٹ ڈیز آف سوکریٹس۔ تو سقراط جو ہے، کیونکہ ہم سقراط کہتے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ صحیح اس میں سقراط ہونا چاہیے، جو سقراط کے آخری دن جس میں اس پہ چارج لگایا گیا، مقدمہ چلا، بنیادی طور پر 2 چارجز تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ یوتھ کو کرپٹ کر رہا ہے، جو ایتھنز کے نوجوان ہیں ان کو خراب کر رہا ہے، اور ایک یہ تھا کہ اس نے جو دیوی دیوتا ہیں ہمارے اس کو یہ نہیں مانتا، اور اس نے اپنے کوئی دیوی دیوتا بھی بنا رکھے ہیں، کیونکہ وہ سقراط کہتے تھے کہ مجھے ایک آواز آتی ہے اور وہ گائیڈ کرتی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی تھیں۔ اور پھر یہ اگر اس ترتیب سے ہی ڈائلاگ دیکھیں جیسے آپ کہہ بھی رہے تھے، تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ سمجھ آتی شروع کیسے ہوا، پھر یہ ہے کہ اس میں ان کا کیا موقف تھا، پھر تیسرے ڈائلاگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قید سے بھاگ جانے کا بھی بندوبست دوستوں نے کر دیا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ایتھنز کے وہ قوانین جن کی ساری عمر پاسداری کی ہے، تو اس میں سے اس کو میں توڑ دوں اور بھاگ جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں سزائے موت کو ایکسیپٹ کر لوں۔ مگر اب اپولوجی، بے شک ڈائلاگ کا نام اپولوجی ہے، مگر اس میں وہ کوئی اپولوجیٹک ہوتے نظر نہیں آتے، وہ ایک ڈیفینس ہے، ایک بڑے آدمی کا موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی بڑا پروقار قسم کا ڈیفینس ہے کہ مجھ پہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ غلط ہیں، اور اگر آپ انجسٹ طریقے سے کسی کو کل کر دیتے ہیں، غیر یعنی بے انصافی کے ساتھ کسی کو مار ہی دیتے ہیں، تو وہ بات ویسے بعد میں صحیح ہوئی تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ بعد میں دیکھیے وہ تو آج تک زندہ ہے۔ اور پھر اس نے آرگومنٹ دیتے ہوئے کیسی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ میری عمر اس وقت تقریباً 70 سال ہو چکی ہے، تو میں نے کل کو بھی مر ہی جانا، تو مرنے سے کیا مفر ہے، مگر یہ ہے کہ کائروں کی طرح اور میں جیل توڑ کے بھاگ جاؤں، تو اس سے اچھا ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں۔ اچھا ڈیفینڈ کیا تو اس کے بعد پتہ تھا کہ اگر وہ جیوری میں وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو ایک بڑے تھوڑے سے مارجن کے ساتھ زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ چارجز درست ہے، اس کو زہر کا پیالہ دو، ہیملاک اس کو پلاؤ۔ اس وقت یہ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے، تو اس وقت افلاطون کے بہت سے وہاں پہ اسٹوڈنٹس موجود تھے، تو ان میں ایک اسٹوڈنٹ ایسا تھا کہ جو بعد میں اس سے بھی بڑا فلسفی بنا، بلکہ اسی نے سب لکھا، افلاطون کے بارے میں یہ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بطور فلسفی اپنے استاد سے بھی بڑا تھا اور اپنے شاگرد سے بھی بڑا تھا، یعنی سقراط اس کے استاد بنتے ہیں اور ارسطو ان کے شاگرد بنتے ہیں، یعنی ہم یاد رکھنے کے لیے سپا کہتے ہیں، سوکریٹیز، پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل۔ تو پلیٹو کا تو ظاہر ہے مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور فلسفی آف میتھمیٹکس کے بھی حوالے سے 20ویں صدی میں یہ صبح بات ہو رہی تھی کہ وائٹ ہیڈ نے کہا کہ افلاطون کے فلسفے کے سامنے ہماری فلسفیز کی یہ یعنی حیثیت ہے کہ جیسے ایک مضمون کے نیچے آپ کو اوپر نیچے حواشی لکھ دیں۔ تو یہ بات لوگ دوست بہت دہراتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ کون لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے؟ 20ویں صدی میں برٹرینڈ رسل، وائٹ ہیڈ اور گوٹلوب فریگے، یہ وہ لوگ تھے جو گریٹ میتھمیٹیشنز کم فلسفر تھے، اور یہ کچھ تحقیق کر رہے تھے فلسفی آف میتھمیٹکس کی۔ اسی دوران انہوں نے پلیٹو کو ری ڈسکور کیا، اور پھر یہ وائٹ ہیڈ نے یہ جذباتی سا بیان دیا کہ یہی تو فلسفی ہے، اور ہم اس کے سامنے ایسے ہی ہیں کہ جیسے اوپر نیچے حواشی۔ یہ اگر پائتھاگورس نہ ہوتا تو افلاطون بھی اس شکل میں نہ ہوتے، اور وہ پائتھاگورس کا بھی دیکھیے وہی میتھمیٹکس کا اور فلسفے کا وہ ایک بندہ ہے، یعنی یہ میری ذاتی تحقیق چلے بعد میں چھپ جائے گی، مگر یہ ہے کہ افلاطون نے یہ سب ڈائلاگ لکھے اور استاد کو امر کر دیا۔ سقراط نے اپنی زندگی میں نہ کچھ لکھا
اور نہ ہی اگر اس کا کوئی طریقہ کار تھا جس کو بعد میں ڈائلیکٹیکل میتھڈ کہا گیا تو اس نے اس کو ایک میتھڈ کے طور پہ کبھی بیان کیا. ان کی زبانی گفتگو ہوتی تھی اور اورل ٹریڈیشن، مگر وہ بہت عرصہ چلی. اور ایتھنز سٹی اسٹیٹ پیٹرن پہ وہ چلتی تھی، یعنی آپ کا جو شہر ہے وہی آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ کافی حد تک ایک ریاست بھی ہے. تو اس پہ وہ ایک یعنی ابھی صبح اوپر بات ہو رہی تھی کہ کوئی الٹیمیٹ قسم کے استاد تھے کہ جس میں انہوں نے مارکیٹ پلیسز پہ بھی چلے جانا ہے اور کسی قسم کی کوئی پریٹینشن نہیں ہے، کوئی ارسٹوکریسی نہیں ہے. آپ خواتین سبزی خرید رہی ہیں تو ان سے بھی بات کرے گا کہ تم یہ کیا کر رہی، میں مثال دے رہا ہوں، تم یہ کیا کر رہی ہو، وہ کہے گی شاپنگ کر رہی ہو، تو کہے گا نہیں یہ شاپنگ نہیں ہے، یہ گروسری ہے. تو کچھ ایجوکیٹ کرے کہ ایسی چیزیں شاپنگ کر یہ نہ کرو. پھر اس کے کئی ڈائلاگ ہیں جس نے کہا کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے. تو ظاہر ہے اگر کسی نے کچھ کہا تو اس نے طریقے سے بتا دیا کہ یہ جو اپنے سے چھوٹے ہوتا ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں، اس کے تو اپنے الفاظ تھے، یہ بنیادی طور پر یونانی زبان میں سب لکھے گئے اور انگلش ٹرانسلیشن ہوئی. تو اس نے طریقے سے بتا دیا کہ اپنے سے بڑے، اپنے سے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کے لیے شفقت کا لفظ زیادہ بہتر، اپنے سے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک عقیدت کا لفظ زیادہ مناسب. پھر یہ اس پہ فرینڈ شپ اور لو، اس طرح اس میں بھی یعنی وہ ایک دم سے وہ بہت گہرے فلسفیانہ مسائل نہیں شروع کر دیتا تھا، وہ موضوعات معاشرتی بھی ہوتے تھے اور سیاسی بھی ہوتے تھے. اچھا اب پرابلم یہ ہو گئی تھی کہ سقراط نے بار بار کہا کہ میں پریٹینڈ نہیں کرتا تھا، مگر مجھ پہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ یہ پریٹینڈ کرتے تھے لوگوں کے پاس جا کے کہ آئی نو نتھنگ، اور اس کے بعد جو بحث و مباحثے میں فتح ہی نہیں کی ہوتی تھی، اسی سے وہ لوگ خلاف ہوئے نا سارے. تو سقراط کا یہ خیال تھا، انہی 4 ڈائلاگ میں ایک میں بہت وضاحت سے یہ چیزیں آ گئیں. پھر میں ایک ایک کر کے بھی ڈائلاگ کو دیکھوں. سقراط نے کہا کہ نہیں، میں واقعی کچھ نہیں جانتا، کوئی آدمی کچھ نہیں جانتا، علم کے سامنے جو جہل ہے وہ بہت زیادہ ہے. جیسے اچھے لوگ جانتے ہیں کہ نیکی کے سامنے بدی کا بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے. تو یہ بھی میرے استاد کہتے تھے کہ جو اپنے آپ کو نیک سمجھو کہ بہت ہی بد ہے، اور اپنے آپ کو عالم سمجھے سب سے بڑا جاہل ہے. کیونکہ یہ ہے تو صحیح نا کہ کیا علم اور کیا اخلاق اس میں. تو سقراط کہتے تھے کہ میں پریٹینڈ نہیں کر رہا، ہاں ایلیگیشن اس طرح لگائی گئی ہیں، میں واقعی یہ چاہتا تھا کہ ایک ڈائلاگ کیا جائے پورے ایتھنز میں مختلف لوگوں کے ساتھ. جو ڈائلاگز ہم تک پہنچی ہیں اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات مصوروں کے پاس چلے جانا، سنگ تراش کی طرف پہنچ جانا، سیاسی لوگوں کی طرف پہنچ جانا، دوسرے فلسفیوں سے بات کرنی، اور موضوعات ان کے بڑے گوناگون ہوتے تھے، فرینڈ شپ، لو، ایجوکیشن، پڑھانا کس طرح ہے، ٹیچنگ کیا ہے، لرننگ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اور پھر وہ سارا ایک پریکٹیکل قسم کی صورتحال اور بول کے اور گفتگو کر کے. اسی دوران یہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو اپنے خلاف کر لیا کہ جو سیاسی طور پر کافی پاورفل تھے. سیاق و سباق ٹائم اینڈ اسپیس کو دیکھے تو سوکریٹیز کے ساتھ ساتھ ایک سوفسٹوں کا بھی گروپ چل رہا تھا. یہ یونان میں پہلے ایسے لوگ تھے کہ جو پیسے لے کے، باقاعدہ فیس لے کے تو یہ سکھاتے تھے، اور ریٹرک وغیرہ کانٹینٹ ہو نہ ہو، فلاوری سپیچ کرنا اور اچھی یونانی بولنا، اور لوگوں کو کنونس نہیں اتنا کرتے جتنا پرسویڈ کرتے تھے. وہ لاجیکل اینڈ کریٹیکل تھنکنگ اس میں اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی ایک ایموشنل. اور وہ تو کئی لوگ سقراط کو ان کے ساتھ بھی کنفیوز کرتے تھے، حالانکہ یہ تو ان کے خلاف ایک قسم کا محاذ لے کے چلے. سقراط، افلاطون اور ارسطو اور سوفسٹوں کی ایک اور بہت ڈفرینس بات تھی کہ سوفسٹ سمجھتے تھے کہ الٹیمیٹ سورس آف نالج سینس پرسیپشن ہے. اچھا اگر یہ واقعی الٹیمیٹ سورس آف نالج ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ کا سچ آپ کا، میرا. اور سقراط، افلاطون اور ارسطو کو لگتا تھا کہ اس طرح علم اور اخلاق کا ایتھنز میں جنازہ نکل جائے گا. تو یہ کہتے تھے کہ الٹیمیٹ سورس ریزن ہے، عقل ہے. اس میں یہ ایک مثال دیکھیے کہ یہی جس مصنف نے، یہ نہ ہوتا تو سقراط بھی زندہ نہ ہوتا. اور اس کی یہ ساری، افلاطون نے ایک جگہ پہ کہا کہ یہ سینس پرسیپشن سورس آف نالج کیسے ہو سکتا ہے. میں آپ کو سمپلسٹ ایک فکرہ لکھتا ہوں
کہ سنو از وائٹ، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ برف پڑی ہوئی تھی، آپ نے اپنی سینس پرسیپشن سے وہ دیکھ لیا اور اسی کو بیان کر دیا یا لکھ لیا. تو انہوں نے کہا یہ بالکل ایسے نہیں ہے. اگر دو چیزوں کا کانسیپٹ نہ ہو، یعنی سنونیس کا اور وائٹنیس کا، تو یہ فکرہ بھی بامانی نہیں ہو سکتا. اس طرح انہیں بڑے قابل طریقے سے، ذہین طریقے سے بتایا کہ صرف سورس آف نالج کے لے کے چلیں گے تو کوئی بھی چیز نہ علم حاصل ہو سکتا ہے، نہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، نہ اس کو سسٹین کیا جا سکتا. اسی دوران جب کچھ لوگ، اچھا یہ تو ایک بات، جہاں تک چارجز کا تعلق ہے جو ان 4 ڈائلاگز میں موجود ہیں اور اس کتاب میں موجود ہیں اور اس کی وجہ سے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ انٹریکشن زیادہ ہو، اس طرح بات کم ہو. ایک انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو کرپٹ کر رہا ہے. یہ بات اس میں اس نے اپنی ڈیفینس میں یہ کہا کہ میں تو ایک عرصے سے پھر یہ کام کر رہا ہوں، تو وہ خود آگے کیوں نہیں بڑھے، ان کے اماں ابا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو ان کے اماں ابا نے شکایت کیوں نہیں کی. ایسی بات نہیں تھی. ہاں، کرپشن آف دا یوتھ کا چارج اس لیے آیا تھا کہ سوکریٹک میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کی بات، اس سے وہ مسئلہ تھا، بڑوں کی بات صرف اس لیے نہ مانی جائے کہ بڑے ہیں، بڑوں کی بات اس لیے مانی جائے کہ بات بھی بڑی کر رہے ہیں. تو اس سے معاشرہ، تو ایک روایتی معاشرہ تو ڈسٹرب ہو رہا تھا. اچھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتا. ایسی بات نہیں تھی. ایک گریک میتھولوجی ہے، اور گریک میتھولوجی میں ہندو میتھولوجی کی طرح کئی دیوی دیوتا ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ سقراط ان کا ڈائریکٹ انکار کرتا تھا، مگر سقراط کا یہ خیال تھا کہ یہ جو آپ نے قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے جو دیوی دیوتا تھے وہ آپس میں لڑتے بھی تھے، آپس سو بھی جاتے تھے، ان کے بچے بھی ہوتے تھے. یہ اگر یونانی میتھولوجی آپ پڑھیں تو یہ سقراط کا یہ خیال تھا کہ نہیں، یہ بہت ساری چیزیں تو نے دیوی دیوتاؤں سے منسوب ایسی کی ہیں جو ان کے شان نہیں ہیں. اس میں بھی کچھ سنسیئرٹی ہی لگ رہی تھی چچا کی، نہ کہ ان پر ان کا یہ پھر حال کرتے. تو یوتھ کو کرپٹ کرنا نہیں تھا یہ، اور میرا خیال ہے وہ آج بھی کرنا چاہیے. کہ جیسے مثال کے طور پر پہلا ہی جو وہ ہے ہمارا ڈائلاگ، اس میں دیکھیے کتنی بنیادی بات کی گئی. باقی اس میں ذرا لگتا ہے کہ کوئی پرانا دور ہے. مجھے بھی ایسے لگا کہ بات یعنی گفتگو ذرا زیادہ ہے اور بنیادی بات ایک ہی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، اور آپس میں ذرا وربوسٹی تھوڑی زیادہ ہے. بنیادی طور پہ جو بات کر رہا ہے پہلے ڈائلاگ میں، وہ کتنی اہم ہے اور وہ آج بھی کتنی اہم ہے، اور وہ مسلمانوں کے ہاں بھی ایک وقت میں بہت اہمیت اختیار کر گئی تھی. وہ بات کیا ہے؟ پہلے ڈائلاگ وہ کہتا ہے کہ نیکی یا بھلائی اس لیے نیکی ہے کہ دیوتاؤں نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، یا حکم اس لیے دیا ہے کہ وہ اچھی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ مسلم فلسفی میں ایک وقت میں یہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی تھی. اور مسلم تھیولوجی میں جب معتزلہ شاعرہ کی مباحث کو ذہن میں لائیں کہ نیکی اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا کہ نیکی ان اٹ سیلف، اس میں اگر آپ کریں گے تو کچھ خیر پیدا ہوگا اور نہیں کریں گے تو کچھ بگاڑ پیدا ہوگا، اس لیے کہا. تو یہ بڑی اہم اور یہ 2500 سال پہلے یہ میں نے دیکھا کہ پہلے ڈائلاگ کی سب سے اہم، سب سے قیمتی بات یہی ہے، باقی سب باتوں کے علاوہ. اور اس کا ایک جواب چونکہ علامہ اقبال ریکنسٹرکشن میں دے چکے ہیں تو میں بیان بھی یہاں ضرور کروں گا. ہماری کتاب اپنی جگہ، مگر آپ کی کتاب کو بہت زیادہ اس سے بہت دور نہیں ہوتے، مگر اسی میں سے بات ہو. ریکنسٹرکشن میں علامہ اقبال نے جو کہا وہ اس کا ایک سطح پہ سقراط کی اس بات کا ایک بڑا بھلا سا جواب ہے. وہ کہنے لگے کہ کسی بھی مسلمان کی زندگی میں اگر وہ صالح معاشرہ ہے، یا اس کے جو ان ارد گرد کے بزرگ ہیں وہ کسی جوگے ہیں، تو اس کے 3 سٹیجز آنی چاہیے ایک مسلم خودی کی ڈیولپمنٹ میں. پہلا سٹیج آف ڈسپلن. اب بچے کو آپ فلسفہ نہیں بیان کریں گے، یا بچے کے ساتھ لمبی بات نہیں کریں گے، وہ تو بور ہو جائے گا. کہ اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. دوسری سٹیج کو وہ کہتے ہیں سٹیج آف ریزننگ، کیونکہ اب یہ بتا دیا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے اور یہ کام نہیں کرنے.
تو دوسری وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیولپمنٹ درست ہے تو دوسری سٹیج ضرور آتی ہے کہ جس میں آپ بتاتے ہیں کہ جو کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے, جو نہیں کرنا وہ کیوں نہیں کرنا. مگر علامہ یہاں رک نہیں جاتے کیونکہ ان کا ایک تصوف سے ویسے ان کا بڑا ایمبیولنٹ سا ریلیشن ہے, وہ بچتے بھی ہیں اور اس میں بہت اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. ان کا تیسری پھر چیز ہے جو خوش نصیبوں پہ اگر آ جائے, سٹیج آف ایکوینٹنس, کہ ہوں وہی کرنا ہے کہ جو رب کہہ رہا ہے وہ محبت تو وہ سب چھڑ دینا ہے کہ جو نہیں کہہ رہا. یعنی یہ ایسا وقت آئے کہ جس میں آپ صرف ڈنڈے سے آپ کو بھی نہ سکھلایا جائے, بیرونی پریشر کوئی نہ ہو, اور صرف ریزن ہی آپ کو نہ دھکیلے, حب خدا جو ہے وہ آپ کو اس کی طرف لے کے جائے. خیر, سقراط پہلے ڈائلاگ میں یہ کہتا ہے کہ اس پہ غور کرو کہ نیکی اس لیے نیکی ہے کہ دیوتاؤں نے کہا ہے کہ یا کہ اس کی اپنے ہی اس میں. تو جو اس کا مخاطب ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, نیکی وہ ہے کہ جو دیوتا کہے اور بدی جو ہے وہ دیوتا وہ کہے. تو یہ اس کا مطلب ہے. تو اس نے پھر کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنے آپ میں اس نیکی کی, بھلائی کی, پائسنس کی کوئی خاص اہمیت ہی نہ ہو. تو ڈائلاگ اس طرح ختم ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ کنونس ہونے کی بجائے وہ تھوڑا سا بور ہو گیا کہ تم نے مجھے کہاں الجھا دیا, جبکہ چچا کہتے, میں پیار سے کہہ رہا ہوں, ہمارے چچا کہتے رہے کہ نہیں یہ میں نے الجھایا نہیں, اس پہ تم نے غور نہیں کیا, اور یہ بہت اہم بات ہے. اب یہ ریلیجوسٹی کے حساب سے بھی میں تو سمجھتا ہوں آج بھی بڑی ریلیونٹ, کہ اپنے آئمہ کو, اپنے استاد کو جو بھی کہا ہے اب اندھا دھند چلتے چلے جانا, تو وہ تو پھر چیزیں کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گی. علامہ اقبال کو مجھے بڑا بیلنس سا لگا کہ بچوں کو آپ شروع میں فلسفہ بیان نہ کریں, ان کو سٹیج آف ڈسپلن پر ہی رکھیں, مگر اس طرح چھوڑ نہ دیں. گریجولی انہیں بتائیں کہ کیا جو کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, اور جو نہیں کرنا ہے. اور پھر دیکھیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ ان دونوں سے وہ جینونلی بے نیاز ہو کے اس میں. میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ بچوں کے قاعدے میں الف اللہ نہیں ہونا چاہیے, الف انار اور عام ہی ہونا چاہیے. یہ ان کے لیے آسان ہے گریجولی, مگر آگے چل کے ہمیں انہیں پہنچانا وہیں چاہیے کہ جہاں ان کو سمجھ آ گئے کہ الف سے اصل میں اللہ ہے. تو یہ ایک پہلے ڈائلاگ. دوسرے ڈائلاگ میں نے زیادہ یہ دیکھا کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس نے کچھ بہت ہی غیر معمولی باتیں کی. اس نے کہا کہ بے انصافی اور انصاف میں اتنا فرق ہے کہ اگر آپ بے انصافی کر رہے ہیں اور اس بے انصافی میں ایک آدمی کو, شریف آدمی کو پکڑ بھی لیا ہے اور اس کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا ہے, تو اس کو کوئی ہارم نہیں ہوگا. آپ نے اس کی زندگی لمبی کر دی, آپ نے اس کی زندگی بڑی کر دی, آپ نے اصل میں اس کو بہت بڑا کر دیا, اس کی زندگی کو بڑا کر دی. اس میں اس نے یہ بھی آرگومنٹ دیا جو بڑی بات ہے کہ سر پہ موت کی سزا اور بندہ ایسی بات کہے. اس نے کہا وہ پہلے بات ہو گئی, اس نے کہا میں 70 سال کا تو پہلے ہو چکا ہوں, میں نے کوئی ہمیشہ رہ جانا ہے, مگر جو آپ کر رہے ہیں میں رہوں گا ہمیشہ. یہ اشارے کیے وہ ہے. تو اس نے کہا کہ جو بے انصاف آدمی ہے وہ اس زندگی میں بھی اور بعد میں بھی وہ خراب ہوگا, اور کوئی ہارم, کوئی تکلیف, کوئی ایذا پہنچائی نہیں جا سکتی کہ جو انصاف کو سمجھے اور اس کی راہ میں قربان ہو جائے. اچھا, تیسرے اور چوتھے ڈائلاگ میں یہ مسئلہ ضرور پیش آیا جو پولیٹیکل فلسفی کا ایک اہم مسئلہ تھا کہ اگر اسٹیٹ ایک آدمی کو غلط طریقے سے وہ کر کے تو پھانسی کی سزا دے رہی ہے اور اس کو موقع مل رہا ہے وہاں سے بھاگ نکلنے کا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا, تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے پولیٹیکل فلسفی کہ اس کو ٹھیک کہا جا سکتا ہے. یعنی اسٹیٹ تو ہو, کیونکہ یہ ان کے پہلی بات سے تھوڑی سی کانٹریکٹ کرتی ہے نا, کہ اسٹیٹ تو ہو انجسٹ, تو انڈیویجول اتنا ہو رہا ہے یہ ایک مسئلہ ہے کہ بے انصاف تو اسٹیٹ ہے, اور انڈیویجول اتنا انصاف پسند ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسی کے جو قوانین ہیں ان کو میں نہ توڑوں. تو یہ پولیٹیکل فلسفی کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, مگر مجھ سے کہیں زیادہ بہتر آپ دینی علوم کو جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں بھی ایک پیرلل گورنمنٹ کے اگینسٹ کوئی گورنمنٹ بنائی جائے یا کچھ لوگ اکٹھے ہوں تو اس کو بڑی سختی سے
ختم کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس سے واقعی وہ ایسا فتنہ و فساد پھیلتا ہے کہ وہ پھر رکتا نہیں۔ کہیں نہ کہیں سقراط کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، مگر ہے تو اسٹیٹ کی سطح پہ، اور میں پہلی واضح کر چکا ہوں کہ سٹی اسٹیٹ پیٹرن پہ وہ ایتھنز چل رہا تھا، شہر کا شہر، ریاست کی ریاست۔ اس میں بھی ان کو غلط کہنا مشکل ہے کہ غلط فیصلہ ہے، مجھ پہ غلط الزام لگائے ہیں، مگر ایک اس کا یہ مجھ کو کیسے حق مل گیا کہ اب میں جیل توڑ کے اور کوئی چکر کر کے نکل جاؤں۔ یہ دیکھیے، مجھے اس میں جاوید صاحبی کی ایک بات اس وقت بھی یاد آئی جب میں پڑھ رہا تھا، پہلے پڑھے ہوئے ہیں مگر میں وہ سارا دوبارہ دیکھ کے آیا ہوں سارا، کہ انہوں نے ایک جگہ ہم سے کہا کہ ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ مسلمان قانون شکنی ہوگا؟ کتنی غلط فہمی ہے، یہ ہم نے بنا لیا نا، ہم نے کیسے طے کر لیا کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ ہر ایک سے جھگڑتے ہی رہو، ہر قانون کو توڑتے ہی رہو۔ کیا گیدڑ سنگھی ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جو جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں اسے پنگے لینا شروع کر دی؟ یا یہ بھی وہ واضح ہے نا کہ اسٹیٹ کی سطح پہ جہاد ہوگا، انڈیویجول اتحاد نہیں اٹھا سکتے۔ اس حوالے سے بھی سقراط کی بات بڑی میننگ فل ہے۔ وہ بھاگ سکتا تھا، وہ اپنی جان بچا سکتا تھا، وہ زہر کا پیالے کو اوائڈ کر سکتا تھا، مگر اس نے کہا کہ یہ کرتے ہوئے یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسٹیٹ انجسٹ ہے، مگر اس کے جو قوانین ہیں اور وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو زیر بحث ہی نہیں آ رہے کہ جیل کس طرح رکھنی ہے، اس کا کیا طریقہ کون ہے، تو اس کو بریک کیوں کرو؟ اس کو جدید یورپ نے اس طرح ہمیں سکھایا، اور وہ درست باتیں ہیں، میں پڑھاتا بھی ہوں کہ اگر آپ کو اپنی حکومت یا ریاست کی کچھ بات ناگوار گزرتی ہے تو آپ کو اسٹرائک کا حق ہے، آپ کو جلوس پورا من، آپ کو جلوس نکالنے کا حق ہے۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس اسٹیٹ کے خلاف کسی دوسرے ملک سے مل کے کوئی کرنا شروع کر دیں، اس میں وہ پھر وہی کریں گے جو یہاں بھی کئی دفعہ بحث کی، میں چھپاؤں گا نہیں، میرے پاس پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، تو ایک بلوچ لڑکا آیا تو وہ بہت شکایت کر رہا تھا کہ آرمی ایسے آتی ہے اور ہمیں اٹھا کے لے جاتی ہے، تو میں نے اس سے صرف 2 باتیں کہی تھیں۔ میں نے کہا ذرا تھوڑا سا سینٹیمنٹیلٹی اپنی ہٹاؤ۔ میں نے کہا اگر کوئی بھی ملک ہو، اس کے نوجوان کسی دوسرے ملک کے ساتھ مل کے تو وہ کیا کریں گے؟ تم پیار کریں گے؟ اب تھوڑا سا تو وہ بے مزہ ہو۔ میں نے کہا نہیں، مظلومیت کے قصے میں نہیں سنوں گا، میں فلسفے کا ٹیچر ہوں۔ وہ کیا کریں گے؟ تو میں کنوینس کر کے کمرے چو بھیجا کہ وہی کریں گے۔ تو اس طرح یہ تیسرے چوتھے ڈائلاگ سادہ بات ہے مگر گہری بات ہے، وہ پولیٹیکل فلسفی کے کئی ایشوز کو سامنے اٹھاتی۔ یعنی اگر پہلا ڈائلاگ بنیادی طور پر بہت ساری ضمنی باتوں کے علاوہ یہ بات سامنے لاتا ہے کہ نیکی اس لیے کہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے یا اپنے پرسپیکٹیو میں وجود دے، یا اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں اہم تھی اس لیے انہوں نے کہا ہے، تو یہ کافی اہم بات ہے۔ اور اس کا اور دوسرا ڈائلاگ یہ کہتا ہے کہ آپ بے انصافی سے کسی کو قتل بھی کر دیں، کسی کی عمر ختم بھی کر دیں، اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ یہ ویلیوز طے کریں گی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ انہوں نے کہا میں 70 سال دا میں ویسے ہی مر جانا سی، اور یہ کہہ کے وہ گیا کہ یہ میرے جانے کے بعد یہ ہوگا، مگر آپ نے مجھے کافی بلند کر دیا اور میری زندگی کو بڑھا دیا۔ اور تیسرے اور چوتھے میں کچھ ایسی چیزیں سادہ سادہ لفظوں میں، وہ ایک لگتا ہے کہ سادہ، بات گہری ہے کہ پولیٹیکل کہ انڈیویجول کا ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ ریاست کے کسی قوانین سے آپ کو کوئی اختلاف ہے تو پھر آپ احتجاج کریں، جلوس نکالیں۔ جلوس میں بھی مارا ماری نہیں کر سکتے، ٹریفک نہیں روک سکتے، کیونکہ ایمبولینس جا رہی ہے، آپ نے روک دیا، وہ بندہ مر گیا تو وہ کس کے ذمہ ہے وہ سارا؟ آپ اس طرح کا احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریاست سے آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہے تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے پیرلل کوئی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کریں۔ اس کو کوئی بھی میرا کوئی بھی مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کو زیادہ شکایت ہے تو دوسرے مذہب کے ساتھ مل کے اس میں گڑبڑ کرنی شروع کریں۔ تو اس بیس پہ پھر آخر میں اس کے دوستوں نے بندوبست کر لیا تھا، وہ بھاگ سکتا تھا، وہ جا سکتا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ساری عمر جس ایتھنز کے معاشرے کی قوانین کی پاسداری کی ہے اس کو ڈیفائی کر کے چوہے کی طرح بھاگنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں، اور اگر ڈیفینڈ نہ کر سکوں
تو زہر کا پیالہ پی لوں. اور ڈائلاگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت اس کی بیوی وہاں موجود تھی, اس کا بیٹا تھا. خیر بہت زیادہ رونا شروع ہو گئی تو اس نے کہا کہ شاگردوں کا کہ اس کو گھر لے جاؤ, اور جب تک پی کے اس کے بہت قدم بھاری نہیں ہو گئے, وہ تھوڑا سا چلا اور وہ زیادہ اثر ہونا شروع ہوا تو وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گیا. تو بندہ تو عظیم تھا, مگر یہ ہے کہ جس محبت سے خدا ایسے شاگرد سب کو دے. ہمارے تو جو شاگرد وہاں ہیں وہ کیا میں بتاؤں, تو انہوں نے اپنے استاد کو جس محبت سے دیکھا, اس نے کچھ نہیں لکھا, پھر اس کو لکھا, اور اس کی موت کا جو ایک منظر سارا پیش کیا. تو سکرات ہمیشہ کے لیے اردو والوں کے لیے بھی, اردو اور پنجابی والوں کے لیے, آل اوور دا ورلڈ, خاص طور پر یورپین لینگویجز میں ایک سمبل اور ایک استعارہ بن گیا سچائی کا, ایمانداری کا, قانون کی پاسداری کا, اور اپنی بات کو, اپنی جس ویلیو کو, جس قانون کو, جس اخلاق کو درست سمجھنا, اس پر سٹک کرنے کا. تو یہ شہید فلسفہ تو ہے ہی ہے, مگر یہ شہید فلسفہ بھی ہے اور شہید علم بھی ہے. اس کو چارج کرنے والے بہت سارے لوگ خاصے ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ تھے, مگر ان کو بھی اس وقت سوفسٹ نام کا, جیسے بتایا, سوفسٹ نامی گروپ نے کافی پرووک کیا ہوا تھا. تو میں ون وے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ سب لوگوں نے بات بھی سن لی اور موسٹلی لوگوں نے وہ سب پڑھا بھی ہوا ہے. تو آپ کوئی سوال کریں گے تو. سر, کسی بھی چیز کو اپروچ کرنے کے موٹے موٹے دو طریقے ہو سکتے ہیں. آئیڈیلسٹک اپروچ ہوتی ہے اور ریئلسٹک ہوتی ہے. یعنی آئیڈیلسٹک فلاسفی کے اندر سقراط نے جو کہہ دیا ہے, مثال کے طور پہ کہ اسٹیٹ کے خلاف یعنی انقلاب کی انہوں نے باقاعدہ طور پہ مذمت کی ہے. تو اگر ہم آن دا گراؤنڈ دیکھیں ریئلٹی میں, تو بہت سے ایسے ہسٹری کے اندر واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ انقلاب ناگزیر تھا, اور انقلاب یعنی ریئلسٹیکلی انہوں نے انقلاب لے کے آئیں اور انہوں نے یعنی ظلم کا خاتمہ کیا ہے. مثال کے طور پہ یعنی نارتھ کوریا کو دیکھ لیں. اب ان کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے جس طرح یعنی پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے, تو ان کی عوام نے جو ہے وہ یعنی وہی راستہ اختیار کیا کہ یعنی جو وہ کہتے ہیں ہم انقلاب نہیں لائیں گے, اور یعنی دوسری کہہ سکتے ہیں کہ سائڈ پہ ہم دیکھیں کہ افغانستان کے اندر 20 سال تک وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ پوری دنیا جس حکومت پہ راضی تھی کرزائی کی, اور اس سے پہلے انہوں نے وہ نہیں مانا, اور وہ جو چھوٹا سا گروہ تھا انہوں نے یعنی لڑتے رہے یہاں تک کہ 20 سال بعد وہ اپنے آپ کو آزاد گردانتے. بہرحال میں کسی کے یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے صحیح کیا غلط کیا, لیکن کیا فلسفہ یا سقراط کے جو مثال کے طور پہ یہ اپروچ ہے کہ جس طرح امام فرائی صاحب بھی کہتے ہیں اپنی مقدمے کے اندر فرائی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اصلاح کے لیے آئے نہ کہ انقلاب کے لیے نا. تو کس طرح آپ جو ہے نا یعنی ان چیزوں کو جو دیکھتے ہیں؟ جو کانسیپٹ ہے اباؤٹ جو ریلیشن ود دا اسٹیٹ, اور آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے بیسیکلی اسٹیٹ کے ساتھ کہ اب آپ وہاں پہ ہیں, اسی کے لاس کے اندر پلے بڑے ہیں, یو ہیو ٹو اوبے دیم ٹل دا ویری اینڈ. آپ ریولیوشنائز نہیں اس طرح سے کر سکتے. تو اس کے اندر ایک پلر یہ بھی ہے دیٹ نن آف دا لاز فاربڈ یو ٹو لیو. لائک وہ سٹی اسٹیٹ میں رہتے تھے, دیور نو بارڈرز نو باؤنڈریز, وہ لیو کر سکتے تھے اگر وہ ایگری نہیں کرتے تھے اس اسٹیٹ کے ساتھ, اس کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. لیکن ابھی ایسا نہیں ہے.
like something has fundamentally changed since that time کہ there are borders, you cannot, if you don't like the constitution of a state how it's working, you cannot ہاں تو actually بارڈر leave it. پار تو نہیں کر سکتے. یا تو اگر بارڈر پار نہیں کر سکتے اور اگر اکیلا بندہ ہم سمجھیں گے تم کر سکتے ہو تو باقی لوگ جو وہاں پر ہیں وہ تو نہیں کر سکتے. ایک میس مائگریشن نہیں آپ کرا سکتے نا. تو پھر آپ کے پاس ریولیوشن کے علاوہ کیا طریقہ بچتا ہے اگر آپ کسی اسٹیٹ کے ساتھ اس کے لاس کے ساتھ اگری نہیں کرتے اور وہ آپ کے ساتھ انجسٹس کر رہی ہے. تو وہ جو ایک فنڈامنٹل چیز چینج ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ان دونوں سوالات کو میں اس طرح ایڈریس کروں گا کہ پہلے ذرا لائٹ موڈ میں. حسن عسکری اردو کے بہت بڑے نقاد ہوئے ہیں, تو انہوں نے ایک دفعہ مارکسسٹوں پر چوٹ کی تھی کہ یہ انقلاب تو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کوئی کیک مانگ رہے ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اس پہ ذرا غور کرنا ہے کہ یہ کوئی مذاق ہے. میری آپ ایک گزارش سن لیں. یعنی میں نے اسی لاہور میں رہ کے اور ہر طرح کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ کے, مگر وہ پڑھے لکھے ادیب, شاعر, دانشور, پینٹر, فلسفی, پروفیسر, اس طرح میری ساری زندگی گزری. میں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت آسان ہے کہ آپ کہیں کہ اسلامی انقلاب لائیں گے, اکٹھے ہو جائے سارے. یہ بھی ذرا آسان ہے کہ سرخ انقلاب لائیں گے, مارکسسٹ سوشلزم آوے تو چلو سارے. مشکل بات پتہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں, اس میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں, میں تو دیکھتا رہتا ہوں. سب سے مشکل یہ ہے کہ آپ جو ہیں جس جگہ پہ ہیں وہاں کام محنت اور ایمانداری سے کر کے دکھائیں. یہ سارے لوگ اسی وقت ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور یہ بہت مشکل ہے. اس کا ایک اب سچا واقعہ جو ایک لطیفہ بن گیا. ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر ایک غریبوں کی بستی میں گیا, تو اس نے کہا کسی اے کریں گے. تو ایک مائی تھی بڑی بیچاری غریب سی, تو اس نے کہا کہ خدا دلی پتر ساڈا نا سوئی گیس کا مسئلہ حل کرا دے. تو کہنے لگا اماں جی اسی تے وڈے مسئلے کرنے ہیں. تو اس نے رو کے کہا تھا کہ ساڈے لیے بڑا مسئلہ ہے یہ. کئی دفعہ چیزوں کو سسپینڈ کرنے کا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ انقلاب ہے کہ تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اس میں بدنام ترین سوشلسٹ ہیں کہ کوئی اصلاح نہ کرو, کہیں اپنا کام. وہ تو کہتے ہیں کہ موریلٹی بھی کوئی نہیں ہوتی. موریلٹی یہی ہے کہ مل کے ٹوپل ڈاؤن کرو, اور اس کو کہتے ہیں کہ لیمٹس آف اے مورلزم. میں پڑھاتا بھی تھا, تو اس پہ کئی لوگوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اچھا پھر ہوا کیا؟ روس میں اور چین میں کیا ہوا؟ یہ وہی لوگ تھے جن کی ٹریننگ نہیں تھی, جن کی ویلیوز نہیں تھی, جس کی کوئی اخلاقیات نہیں تھی, تا وقت ہے کہ یہ چیزیں ٹوپل ڈاؤن ہو گئے. تو ساری کی حکومت بیوروکریٹس کے ہاتھ آئی ہوئی تھی. تو ہونا ہی یہی تھا. اور پولیٹیکل سسٹم کی میں خرابی کہاں ہے سوشلزم میں؟ کہ آپ ایک ایسی ریاست بناتے ہیں جس کے ہاتھ میں سیاسی اختیارات بھی اور معاشی بھی. تو تسی اگر نکل کے دکھاؤ, اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے اپنے ہی بندے مار دیے اسی چکر. سو میں تو انقلاب وغیرہ کے کوئی اتنے حق میں ہی نہیں ہوں. اچھا پھر ایک اور بات, آپ کے اور آپ کے سوال کو, آپ دونوں کے سوال کو الگ آپ نے وہ کوریا اور افغانستان کی مثال دی, اور ظاہر ہے اس احتیاط کے ساتھ دی کہ آپ نے کہا کہ میں صرف مثال کے طور پر. اس طرح کا مسئلہ سقراط کے ہاں نہیں تھا. یعنی یہ ایک علمی اور فلسفیانہ اختلاف یہ سزائے موت تک ضرور پہنچا تھا, مگر وہ سارے وہاں یہ مسائل نہیں تھے. وہ سارے کے سارے ہی ایتھنس کو تھا بھی ایسے ہی ایک بہت عظیم شہر سمجھتے تھے. اس کے پارلیمنٹ کو بہت بڑا پارلیمنٹ سمجھتے تھے. یونانی زبان کو وہ عربوں کی طرح پتہ نہیں کہاں سمجھتے تھے, اور ان کے شاعروں سے لے کے فلسفیوں تک ان کو پتہ تھا کہ ہم اس وقت کیا تاریخ رقم کر رہے ہیں. تو وہاں پر یہ سارے جو اختلافات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے نہیں تھے. یہ معاشرہ اتنا ڈیولپ کر گیا ہوا تھا کہ ایک علمی اختلاف یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سینس پرسیپشن الٹیمیٹ سورس ہے, کچھ نے کہا کہ اس طرح سارا اخلاق اور علم یونان کا تباہ ہو جائے گا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ عقلی ایک وہ ہے. اور ایک طریقہ سقراط نے بنایا جس پہ کچھ مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے, کیونکہ وہ کیا کرتا ہے کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تو وہ اسی سٹیٹمنٹ کے انٹرنل کانٹرڈکشن آپ کو بتانا شروع کر دے گا کہ یہ آپ نے کہا ہے نا کہ آرٹ از لائک دس, تو پھر اس کا کیا جواب ہوا, پھر اس کا جواب ہوا.
بات ہو جاتی لمبی, دوسرے کو ایجوکیٹ بھی کرتا اور اس کا دشمن بھی ہو جاتا, کیونکہ وہ اس کو اس طرح لیتا کہ اس نے پریٹینڈ کیا ہے کچھ نہ جاننے کو, یہ تو بہت کچھ جانتا ہے. جس کی وجہ سے جو اعلیٰ ترین بات ہوئی کہ ایک دفعہ کسی نے اس کو کہا کہ تم یونان کے, سقراط کو کسی نے کہا کہ تم یونان کے ذہین ترین آدمی ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی, میں اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتا. اس کے بعد اس نے کچھ آبزرو کیا اپنے دوستوں کو, تو آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے دوستوں اور مجھ میں صرف اتنا فرق ہے کہ یہ جو نہیں جانتے, یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا نہیں جانتے, میں یہ جانتا ہوں کہ کیا میں نہیں جانتا. مگر آپ یقین کریں, ہم نے تھوڑا سا مطالعے سے اس کے بھی اندر دیکھا ہے, ایک اور عظیم گروپ پیدا ہوا. عام طور پر بات یہاں تک ہی بتائی جاتی ہے, مگر اگلی آپ نے میری عرض سن لینی ہے, میں ریفرنس بھی دوں گا. اور ایک عظیم گروپ تھا یونان میں, اس کو سکیپٹکس کہتے ہیں. تو وہ غلط لفظ ہے, تشکیک پسند. وہ دراصل کچھ مابعد الطبیعاتی سطح پہ تشکیک پسند تھے, ویسے وہ بہت بڑے لوگ تھے. ان تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہیں سقراط نے اتنی بڑھ ہانکی ہے. تو لوگوں نے کہا بڑھ ہانکی ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے دوست یہ نہیں جانتے کہ کیا وہ نہیں جانتے, اور میں یہ جانتا ہوں کہ کیا نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا یہ بڑھ ہی ہے, ہم اکثر یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کیا نہیں جانتے. تو سقراط سے بھی بڑی بات تو وہ سکیپٹکس کر گئے. کارل پاپر نے اس چیز کو اس طرح لیا ہے کہ علم کبھی ڈیولپ نہیں کرتا جب تک, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی تھیری ہے تو اس کو پرخلوص طریقے سے جھٹلانے کی کوشش نہ کریں. آپ جھٹلانے ہی کی کوشش کریں گے مگر پرخلوص طریقے سے, اور کسی چیز کو بھی ایسا نہ مانیں جو روایت میں سے آئی ہے اور آپ کی کامن سینس کے اور آپ کے جو ریزن اور لاجیکل اس کے وہ ہٹ کے نہیں ہے. اب بیٹے آپ نے جو بارڈر کا کہا, وہ بھی یہاں پر مسئلہ نہیں تھا, یہاں پر مسئلہ نہیں تھا. یہ سٹی اسٹیٹ پیٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مختلف شہر ہے اور وہی انڈیپینڈنٹ ایک اس کا, ایک تو وہ اس کیس میں وہ سیاسی مسائل نہیں تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دے ور پراؤڈ ایتھینین. تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ باقی سب چیزیں ٹھیک ہے, اور اس کا یہی خیال ہے کہ اگر اسٹیٹ بھی کہیں انجسٹ ہو رہی ہو تو اس سے انڈیویجول کو یہ لبرٹی نہیں مل جاتی کہ اب جو مرضی کریں. یعنی یہ جیسے میں نے لفظ بولا جان بوجھ کے کہ دیر شوڈ بی سم لمٹس ٹو اے مورلزم, ورنہ صرف فساد ہوگا. یہ صحیح کہا جاوید صاحب نے کہ یہ ہم نے خود سے کیسے سوچ لیا کہ اب مسلمان قانون شنگر بھی ضرور ہوگا اور ہر کسی نے پنگے لیتا رہے. نہیں, مسلمان کو تو صالح ہونا چاہیے. اور میں نے اپنے میرے تو بہت میرے اچھے امپلائی ہیں جو ابھی سوال بھی کریں گے, مگر میں نے فلسفی ڈپارٹمنٹ میں یہ دیکھا کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے, صرف زبان ہلاتے, وہ افسران سے جھگڑا بہت کرتے ہیں. تو میں نے ایک فلسفہ پچھلے دنوں اخذ کیا, میں صرف کتاب سے نہیں سیکھتا, تو میں نے کہا اپنے یہاں اس کو بیان کرنے کی دوبارہ بہت ضرورت ہے. آپ اپنے امیجیٹ باس یا بگ باس کا بالکل انکار نہیں کر سکتے تا وقت کہ کوئی وہ غیر قانونی یا غیر اخلاقی بات نہ کرے. آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ اس طرح کے اس سے نہ گھر چلے گا, نہ دفتر چلے گا, نہ ملک چلے گا. تو سقراط کو یہ سارا شعور ماشاءاللہ 2500 سال پہلے بھی تھا. جی السلام علیکم سر. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ افلاطون جو تھا وہ اصل میں سقراط سے بڑا فلسفی تھا آپ کے نزدیک. یقیناً, جبکہ میرے وہ نزدیک اس کا شاگرد بھی تھا, اور آپ بھی ماشاءاللہ استاد ہیں, اور ابھی باتوں میں آپ نے ایک ذکر بھی کیا کہ کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو استاد کو وہ اہمیت نہیں دیتے. تو افلاطون کس بنیاد پر سقراط سے بڑا تھا؟ اور اگر سقراط زندہ ہوتا اور اس وقت وہ یہ جانتا کہ مجھ سے زیادہ بڑا فلسفی یہ افلاطون ہے, یا اس طرح کا کوئی اس کا کچھ ہو, تو اس بارے میں پلیز آپ. جی میں ضرور بتاتا ہوں. اصل میں آپ شاید مجھ سے ایگری کریں, علمی معاملات میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ کوئی استاد تھا یا کوئی شاگرد تھا. ہاں, علم میں یہ میٹر ضرور کرتا ہے کہ اگر آپ ایک علمی آدمی ہیں تو آپ استاد سے اختلاف کریں گے تمام تر احترام کے ساتھ, اور آپ اپنے شاگرد کو اختلاف کا حق دیں گے
اور تربیت تو آپ ہی نے کی ہوگی کہ ہاں تم مجھ سے بھی اختلاف کر سکتے ہو مگر ڈھنگ سے کرنا، جس کو پاپر نے کہا کہ پرخلوص طریقے سے آپ جھٹلائیں، اور سائنٹیفک تھیری کو تو آپ اپنائیں ہی تب تک جب تک کہ وہ فالسیفائی نہیں ہو جاتی۔ اچھا، اب وہ جو بنیادی سوال ہے اظہر صاحب کا کہ کن بنیادوں پر، ہر بنیاد پہ کہا، یعنی افلاطون نے ایک پوری میٹا فزکس دی ہے اور سقراط کا سارا فلسفے سے بالکل خالی ہے۔ سقراط کا اپنے جو پازیٹیو تھیریز ہیں وہ بھی بہت کم ہیں، زیادہ تر یہ ہے کہ وہ ایک جگت استاد تھے اور انہوں نے ریزن سکھائی، انہوں نے کہا کانسیپٹ کیسے بنائے جا سکتے۔ افلاطون تو بہت بڑا آدمی، یعنی اس نے پوری میٹا فزکس تھی، ہم ٹیکنیکل اس کو ورلڈ آف آئیڈیاز اینڈ ورلڈ آف فارمز کہتے ہیں، اور ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں آبجیکٹیو آئیڈیلزم، کہ دنیا کا پہلا ایک سسٹم بلڈر ہے۔ اس کے بعد اس نے اسی میٹا فزکس کو دیکھتے ہوئے ایک ایتھکس، ایک اپسٹمولوجی، اس کی اچھا اپنی خاص اپسٹمولوجی ہے۔ اکارڈنگ ٹو پلیٹو دس میٹیریل ورلڈ از نتھنگ بٹ این امپرفیکٹ کاپی آف دیٹ پرٹیکولر آئیڈیل ورلڈ۔ اسی کو مرزا نوشا نے کہا ہے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ تو بلکہ ارسطوٹل نے بہت کوشش کی اور وہ کوشش کسی نے بھی نہیں مانی، صرف میں نہیں، ایجیر کا بھی یہی خیال ہے، وٹگنسٹائن کا بھی یہی خیال ہے، شاگرد بھی استاد کے درجے پہ نہیں پہنچ سکا۔ تو افلاطون اس قدر اچھا شاگرد ہے کہ کئی دفعہ اپنے نظریات بھی استاد کے منہ میں ڈال دیتا ہے، وہ اس کا عقیدت اپنی جگہ، اور ارسطوٹل کی جرت اپنی جگہ۔ اس نے اپنا فلسفہ آغاز ہی کیا کہ کس طرح ورلڈ آف فارمز کو میں نگیٹ کر دوں، مگر وہ نہیں کر سکا۔ تو اس طرح، مگر اس سے میں نے یہ کہا کہ یہ اس شکل میں نہ ہوتا اگر پائتھاگورس نہ ہوتا ہے، یہ بھی میں نے عرض کیا۔ جی السلام علیکم سر۔ سر میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ علامہ کا ذکر آیا تو علامہ نے وہ ایک شعر بھی کہا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، گرماؤ جوانوں کا لہو، اور وہ اس میں پوری نظم تو پوری اب مجھے یاد نہیں ہے، وہ آگ لگانے کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ سقراط نے وائلیٹ نہیں کیا، تو آپ نہیں سمجھتے یہاں پہ جو علامہ ایک جذباتی سی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اور دوسرا میرا یہ تھا کہ آپ نے بڑا اچھا سیشن کیا، اور ہمارے معاشرے میں فلسفے کو وہ پذیرائی کیوں نہیں مل رہی جو اس کا حق ہے؟ تھینک یو۔ جی، یہ دو کویسچن ہوئے۔ سب سے پہلے علامہ اقبال کے حوالے سے، یہ تو بھی ہسٹریکل کی بات ہی ہے۔ جواد صاحب، شاید ہی میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال نے، مجھے بتا دیجئے، شاید ہی کبھی کہا ہوگا کہ انگریز کے خلاف جدوجہد کرو۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، انہوں نے ایسا نہیں کہا، کیونکہ وہ سر سید بعض حوالوں سے سر سید کے ماننے والے تھے، اور ان کو یہ بالکل اندازہ ہو گیا ہوا تھا کہ 1857 کی ناکامی کے بعد اب اگر کچھ دو اور کچھ لو کا مسئلہ نہ کریں گے اور انگریز سے کچھ معاملات طے نہیں ہوں گے تو اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا، جو جن کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں اور وہ غدر کرتے ہیں، اس میں ہوا۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ خیر ہم نے کہاں بخشا، زندگی میں بھی اقبال کو بڑے بڑے اعتراضات ہوئے۔ سب سے بڑا میرے ریڈنگ کی حد تک علامہ پہ اعتراض سب سے بڑا تب ہوا جب انہوں نے سر کا خطاب لے لیا، تو وہ جناب لوگ ان کے، تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے یہ کہا، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ دراصل ہمیشہ پنجابی میں بات کرتے، ہماری طرح کوئی کمپلیکس نہیں تھا ایک بات، انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھے عزت اور وہ تو میں اس کو سختی سے ٹھکراؤں، ورنہ مجھے کوئی اتنی سر کے کہنے سے مجھے تو میری قوم نے علامہ کا دیا وقت۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دم سے کہاں لے لیا، میں نے کہا نہیں کہ پہلے میرے استاد کو دیں، اور انہوں نے کہا کہ علامہ میر حسن، تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو کوئی نہیں جانتا، تو کہتے ہیں نہ جانتا ہو، ان کی کوئی تصنیف، ان کے میں جیتی جاگتی تصنیف۔ پھر یہ بھی طے ہوا کہ ان کو، اچھا آپ کو تو سر کا خطاب دیں، وہ تو روایتی آدمی ہے، انگریزی تعلیم سے واقف نہیں، تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ان کو شمس العلماء کہیں۔ تو بہت پیارے بڑے لوگ تھے، اور انہوں نے بھی بے تک انقلاب کی کبھی بات نہیں کی۔ اچھا، دوسرا کویسچن آپ کا یہ تھا کہ فلسفے کی جو اس وقت حالت ہے اس کی اہمیت کیوں نہیں سمجھتے۔ اس میں
دونوں دھڑے قصوروار ہیں. پہلے تو میرے والا یعنی جس میں میں بھی شامل ہوں کہ فلسفہ محدود کر دیا گیا اور زیادہ سے زیادہ پروفیسرز اس کے ذمہ دار ہیں. میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا تو میں ریکارڈ کر رہا ہوں. ویسے بھی پہلے کم خلاف ہیں, تھوڑے اور ہو جائیں گے تو کیا, ہمارا قصور ہے. ہم نے کیا کیا کہ اتنی بڑی چیز کو اتنا کر دیا. ہمارا فلسفہ کلاس روم میں وہ کورس رٹانے تک ہے, یا پھر تحقیق ہماری وہی ہے جی قومیں کتنے تھے, فل سٹاپ کتنے وہ. حالانکہ فلسفی ایسا عظیم الشان سبجیکٹ ہے جس سے پوری قوم کھڑی ہو سکتی تھی. یقین مانیں فلسفیانہ ذہن دین کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے, دنیا کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے. اس کے رشتے ناطے تعلقات میں گہرائی آتی ہے. اگر اس کا فکر صحیح جگہ پہ ہو تو وہ بہت ساری کنفیوژن سے نکل جاتا ہے. تو یہ تو ایک تو ہم قصوروار ہیں. دوسری عوام بھی کم قصوروار نہیں. فلسفہ ہی کیوں, ہم نے تو اقبال کے شعروں کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں. کیا نہیں بنائے؟ ہم نے خود ہی کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں. اور آج کل جو ہو رہا ہے کہ جاہل مطلق جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے اقبال کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک فزکس کے پروفیسر ہیں, وہ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ انہوں فزکس بھی نہیں آتی. کیونکہ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن پہ جس طرح نیوٹن, آئنسٹائن اور میتھمیٹکس اور بایولوجی کو ڈسکس کیا وہ بہت اعلیٰ سطح پہ ہے. اب یہ کہہ دینا کہ وہ تو سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے تو انہوں نے ایسی بات کیوں کی. نظری طور پر فلسفی ہر علم اور فن پہ بات کر سکتا ہے. یہ کہتے ہوئے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ہم ان علوم و فنون کے پریکٹیشنر بھی ہیں. تو اب یہ بات تو انہیں معلوم نہیں ہے. تو اچھا تجریدی مصوری بہت بڑی چیز ہے, اس کے بھی لطیفے ہیں. تو عوام نے بھی افسوس ہے کہ کچھ پڑھ لکھ کے کچھ نہیں دیا. عوام میں سب سے, میں بھی عوام میں سے ہی ہوں, سب سے بڑا نقص اس وقت جو قوم کی حالت ہوئی ہے جی پیرنٹس. ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی, پیرنٹس ہیں, پیرنٹنگ ہی نہیں ہے. کچھ بھی تو نہیں سکھا رہے ہم بچوں کو. اچھا اسکول ہے, اسکولنگ نہیں ہے. میرے تک آتے آتے, یونیورسٹیوں تک آتے آتے ان کی بہت باتیں بہت پکی ہو گئی ہوتی ہیں. پھر اس میں وہ ذرا تو یہ دو طرفہ مل کے ہم نے نقصان پہنچایا ہے ایک عظیم الشان سبجیکٹ کو. اس کی کوئی خاص روایتیں نہیں بنی ہیں ملک میں, کچھ بھی نہیں ہے. جی جی السلام علیکم سر. میرا کویشچن سر ہیروزم کے تناظر میں ہے اور نالج کا. سقراط اس کو کیسے دیکھ رہا ہے جب اس کو کہا جا رہا ہے کہ سٹی میں اگر تم چلے جاتے ہو اور اس کو کچھ متول لوگ اس کو وہاں سے نکالنے کا کوئی ارینجمنٹ, برائبری کے جو بھی سورس کے ذریعے, تو وہ کیا اس چیز کو نگیٹ کر رہا ہے کہ ان کو علم ان تک نہ پہنچے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, یا وہ چلا جائے گا؟ اور دوسرا ایک دوسری طرف وہ ایک ایسی پکچر بھی پینٹ کر رہا ہے جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری عمر تو مطلب لازوال ہو جاؤں گا. حالانکہ وہ خود تو زمینی مسائل کو دیکھتا ہے, میٹافزیکل اس طرح سے نہیں, اس کی جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اپنے علم میں, کہ وہ انسانی معاملات کو دیکھ رہا ہے. تو وہ اس کو کانٹراڈکٹ اپنے نالج کو ریسٹرکٹ کرنے کو کس طرح ادھر دیکھ رہا تھا, یہ تھوڑا سا کریڈو کا. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہ ہم سقراط سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, مگر اس کا فکر اپنے ہی انٹرنلی ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ نہیں کر رہا. مثلا دیکھیے نا کہ اچھا پہلی بات یہ تو کلیئر ہونی چاہیے کہ سقراط نے ساری عمر کچھ نہیں لکھا, اور ان کا جو میتھڈ ہے ڈائلیکٹیکل میتھڈ وہ بھی بطور میتھڈ کسی کتاب میں کبھی نہیں لکھا. یہ اس کے کچھ شاگرد ہیں, اور خاص طور پر افلاطون, جنہوں نے اس کی زندگی کو اور اس کی موت کو اتنا وہ کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر ہی وہ دیکھیے لکھتے بھی تب ہیں, بلکہ اچھا بولتے بھی تب ہیں جب اس کی پریکٹس ہو. لکھتے بھی تب ہیں جب ادھر بھی جا کے اس نے زبانی بات ہی کرنی تھی اور کچھ اور دشمن پیدا کرنے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ان ڈائلاگ میں خود ہی تو کہہ دیا, اس نے کہا کہ میں آلریڈی 70 سال کا ہو چکا ہوں, کتنا جیوں گا. تو ایک ہیروئک ڈیتھ بہتر ہے ایک اس کی بھاگ جانے والے کی اس میں. یعنی اس کو یہ بھی لگتا تھا کہ اب میں نے, اور یہ بہت فرق پڑتا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت اس کی عمر 40 سال ہوتی تو اس کا فیصلہ تھوڑا مختلف ہوتا. اچھا یہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس زمانے میں تو عمریں بھی بہت کم ہوتی تھیں. اب یہ بتائیے کہ یہ وہ 2500 سال پہلے ایک, اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں 70 سال کا بوڑھا ہوں, ساری زندگی تم لوگوں کو سرو کیا ہے, تو کم بختو اب جب میں ڈیفینڈ کرتا ہوں
تو تم مانتے نہیں تو بھاگ کے میں اپنی عزت بچا لوں گا. میرا خیال اس نے ٹھیک کیا. اور اس کی اس بات سے, اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آخری 2 ڈائلاگ پولیٹیکل فلسفی کے حوالے سے بہت اہم ہے, تو وہ تو اہم ہیں کیونکہ وہ ہمیں یہ سکھا گیا کہ اسٹیٹ ورسز انڈیویجول, تو انڈیویجول کا رویہ کیا ہونا چاہیے. وہ ہیروزم کے نیچے نہیں دیکھا جا سکتا. نہیں, میرا نہیں خیال. وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے, وہ بڑا آدمی ہے. آپ یقین کریں کہ وہ اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا ہیروئزم کے تحت کہ میں اپنے تھوڑے بہت مطالعے میں 2-3 عظیم مرد ایسے ہیں کہ جن کی بیگمات ان کے دوستوں کے سامنے آ کے انہیں گالیاں دیتی تھی اور وہ برداشت کرتے تھے. ایک ٹولسٹائے اور ایک یہ سقراط. بلکہ ایک آدھ دفعہ یہ ہوا تو دیکھیے نا بیچارے نے کیا کر رہی مجھے جتیاں پہ رہی ہیں تو کی ہیرو نے پڑھنا ہے. بلکہ اس سقراط کا تو واقعہ ہے کہ کچھ اس کے ظاہر ہے جو بہت ہی سمجھتے تھے کہ یہ کس درجے کا انسان ہے, تو اس کے کچھ شاگردوں نے کہا کہ بالکل, تو اس کے کچھ شاگردوں دوستوں نے کہا کہ تم اتنے بڑے انسان ہو تو یہ جو بیوی تمہاری اس کو کہ تو اس کو لگاؤ 2 ہاتھ. تو کہنے لگا نا میں اپنے استاد کو ماروں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہل خاتون تیری استاد کیسے ہوگی؟ کہتے اس نے مجھے ہمیشہ صبر و تحمل کی ٹریننگ دی ہے. اور ٹولسٹائی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سوشلزم کے تحت اپنی جاگیریں مفت دینا چاہ رہا تھا مزدوروں کسانوں کو. تو اس کی بیوی کہتی تھی کہ یہ ہمارا حق ہے تو کر کے دکھا. تو وہ کئی دفعہ, اس پہ وہ افسوسناک بات ہے کہ وہ ایک فلم بھی بن چکی ہے, اور اس میں وہ یہاں تک ہوا کہ اس کی بیوی نے اس کے کام کو اتنا ریزسٹ کیا کہ وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا, اور اس کی جو ڈیتھ ہے ایک دور دراز کے ریلوے اسٹیشن پہ ہوئی. مگر وہ اس قدر بڑی اس وقت وہ شخصیت بن چکا تھا کہ اس ریلوے اسٹیشن کے گرد ہی لوگ سارے کھڑے ہو گئے, اور جب تک وہ اس کا پورا وہ نہیں ہوا تو وہاں سے ہلے نہیں. تو یہ ان چیزوں کو اب وہ ڈراماٹائز بھی کیا گیا. میں نے آپ سے کوشچن تھا جو آپ نے ڈائلاگ یوتھیفرو کے بارے میں بتایا تھا کہ ویدر سم تھنگ از گڈ بیکاز گاڈ کمانڈیڈ اٹ ٹو بی دیٹ وے, یا وہ انیٹلی گڈ ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا کمپلیٹلی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آتا ہے. لائک اللہ تعالیٰ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے سم تھنگ جو گڈ اور ایول ہے نا وہ لوگوں کو پتہ ہے اینڈ اٹ از انیٹ فطرہ ان اٹ. بالکل. لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک سوسائٹی کے اندر جو فلاسفرز ہیں, اور اس کو مولانا امین حسن اسلائی اپنی بک میں بھی کہتے ہیں کہ ایک تضاد ملتا ہے کہ اسکالر جو ہیں وہ بہت ہائی پریز دیتے ہیں, اور جو اسکالر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ ریولیوشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یو کین ناٹ ڈیٹرمن اینی تھنگ ود یور فطرہ یا انیٹ ڈسپوزیشن بیسیکلی, یا ریزن. اور فلاسفر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی سے سارا ٹروتھ گین کر لیں گے. تو ہاؤ ڈز ون ریکنسائل ود دس؟ اور اس کا وہ سولوشن تو دیتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں, بٹ وہاں پہ بھی لوگ بہت سبجیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں جبکہ اٹ از سپوز ٹو بی آبجیکٹیو ٹروتھ. تو ہاؤ ڈز ون ریکنسائل ود دس؟ ایک تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, بہت ہی نوجوان نے, ہمارا بچہ ہے, بہت ہی اچھا سوال کیا. بالکل میری طالب علمانہ رائے میں قرآن شریف کا یہی مزاج ہے, اور اللہ کی کتاب کا یہی ہونا چاہیے تھا کہ اب اس پہ نہ ہو جائے کہ وہ نیکی بھلی کیا ہے, نیکی کیا بدی کی, یہ تمہیں معلوم ہے. خالی پانڈے کی طرح پیدا نہیں کیا گیا. ہمارا ایک فلسفی ہے نا, ہمارا ایک فلسفی ہے, مین از بورن بلائنڈ لائک ٹیبولا رازا, کہ انسان خالی پانڈے کی طرح پیدا ہوا ہے. تو یہ کوئی دین کوئی مذہب نہیں کہتا, تو قرآن شریف بھی نہیں کہتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرم و حیا فطری ہے, بے شرمی ایکوائر کرتے ہیں, نیکی اندر ہے, بدی انوائرمنٹ سے لیتے ہیں. تو اسی طرح وہ, تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ بنیادی ویلیوز پر لوگوں کو متزلزل کرنے کا جو جرم ہے, یہ کچھ فلسفیوں نے ہی کیا ہے. یہ فلسفیوں نے ہی کیا. اس میں دل پہ ذرا آپ ہاتھ رکھیے تو میں آپ کو میں ہر جگہ سے کچھ سیکھ لیتا ہوں, میں طالب علم برا نہیں ہوں. میں میڈم نور جہاں تھی نا, تو ان کے ساتھ ساتھ ایک ہوتے تھے میوزیشین, چلے وہ اگر ابھی حیات ہیں, اگر سنیں تو کوئی بات نہیں, امریکہ میں, تو وہ اور بجاتے تھے سرمنڈل. تو وہ ان کے کچھ ایسے, وہ اس وقت ضرورت نہیں ہے بتانے کی, کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ لوگ کبھی ان کو کچھ کہیں. تو ایک دن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا, اس نے کچھ مجھ سے باتیں کی, تو مجھے فوراً پتہ چلا کہ ان پڑھ عالم آدمی, اسی لیے تو وہ ساتھ ساتھ رکھتی ہوگی, تو جاہل نہیں. تو کچھ بات آگے بڑھی, تو
اس نے اب اس کو پتہ چل گیا, اور اس قدر ان کی چھٹی تیز ہوتی ہے میوزک والوں کی, انٹیوٹیو, اس کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے نا اب 5 منٹ پہلے جیسے مجھے لے رہا تھا اب یہ مجھے نہیں لے رہا. تو اس نے مجھے پتہ کیا کہا تھا, یہ آپ کی انہوں نے کہا سی گناہ گارا ساڈا دل پلیت نہیں گا, اور خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. یہ فلسفیوں ہی کی کچھ غلطیاں ہیں کہ بہت بنیادی ویلیوز جس پہ کویسچن نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو بھی ایک بحث کا موضوع بنا دیا. دنیا چلتی ہے ان بے عقلوں, میں بے عقل کہہ رہا ہوں, بے وقوف نہیں کہہ رہا, دنیا ان بے عقل, اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, خود بھی ان جیسا بننے کی کوشش. دنیا ان بے عقلوں کے سارے چلتی ہے کہ جو دیکھتے ہیں غلط کی ہے صحیح کی, اچھا کی ہے برا کی, جو یہ دیکھتے ہیں کہ بیتوکی بکواس کیا ہے اور لاجیکل ریزن کیا ہے. حتیٰ کہ برنارڈ شاء جیسے آدمی نے جو خود بڑا راشنل تھا, اس نے بھی ایک جگہ کہا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک راشنل اور ایک اے راشنل. تو کہتا ہے تہذیب دوسرے والوں کے تھرو چلتی. تو یہ یعنی نان کنفارمزم سر آنکھوں پر, مگر وہ چیز جو آپ کی فطرت میں ہے اس کو بحث بنا کے تو اس پہ ایک تماشا کھڑا کر دینا, یہ ویسٹ نے کیا. اور ویسٹ میں بھی پہلے نہیں تھا. یہ جب سے انہوں نے چرچ کو علیحدہ کیا ہے اور ہر مذہبی بات ایک وہاں پر ایک دقیانوسی گالی بن گئی ہے, تو اس وقت مثلا انہوں نے یہ بھی بہت چیز عام کر دی کہ یہ میں اس کو بہت خطرناک بات سمجھتا ہوں کہ موریلٹی ریلیٹیو ہوتی ہے. موریلٹی بالکل ریلیٹیو نہیں ہوتی. جھوٹ بولنا ہر جگہ خراب ہے, آپ جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں, ایکسٹرا میریٹل ریلیشن ہر جگہ خرابی. میں بہت سے ملکوں میں گیا ہوں, اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بچیاں بیٹھی ہیں, میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, وہ مدر کو پتہ نہیں ہوتا کہ باپ کون ہے. تو یہ بہت اچھا معاشرہ بنا لیا آپ نے. یہ ممکن ہی کیوں ہو پایا, اس قدر نیچے آپ کیسے گر گئے کہ آپ نے ان ویلیوز کو بھی زیر بحث لانا شروع کر دیا جس کو قرآن کا بالکل فطری انداز کے, تو تمہیں پتہ ہی. اور نیکی اس لیے نیکی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے, نیکی اس لیے پتہ, تینوں پتہ ہے اللہ کا نبی اس پہ اس کو سرٹیفائی کر رہا ہے. تو یہ پہلے ڈائیلاگ میں یہی سب سے کام کی بات. اور بعد کے ڈائیلاگ میں پھر وہ جسٹ اینڈ جسٹ اور کچھ پولیٹیکل فلسفی کی طرف وہ چلا گیا, اور اس کو اس حد تک اس نے صحیح سمجھا کہ اسی نظریات کے تحت خوشی سے جان دے دی. تو لاسٹ ڈیز آف سوکریٹیز میں اور پچھلے 4 ڈائیلاگز میں یہ کچھ ہو رہا تھا. سر جو ابھی آپ نے یوتھیفرس ڈائلیما جو انہوں نے کوشچن ریز کیا تھا اس کے اوپر آپ نے الیبوریٹ کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اتنا سمپل نہیں ہے. ڈائلاگ کے اندر بھی کافی زیادہ سوکریٹیز نے خود بھی اس کو الیبوریٹ کیا ہے کہ دا ایشو از کہ اگر آپ یہ نہیں کہتے کہ گڈنس کمانڈ کر رہا ہے خدا, تو گڈنس اٹ سیلف کوئی چیز ہے جو کہ خدا سے بھی علیحدہ ہے, خدا سے بھی پہلے ہے, اور وہ خود بھی اس سے باؤنڈ ہے. رائٹ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ فطرت انسانی ہے, اگر اسلامک پرسپیکٹو میں آپ بات کر رہے تھے, تو فطرت انسانی تو خدا نے بنائی, خدا نے کہا کہ میں تمہیں بتا دیا کہ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از ناٹ گڈ, بٹ اسٹل دیٹ گڈنس واز کریٹڈ بائی ہم, واز ڈیفائنڈ بائی ہم, رائٹ. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ اس اٹس اسٹل ناٹ بائی ہم, وہ اٹ سیلف پریزنٹ ہے, اور ہمیں اس کو اس سے ایسوسیٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود سے بتا سکتے ہیں کہ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از ناٹ گڈ, دیٹ مینس کہ گڈنس اس سے علیحدہ کوئی چیز ہے. تو وہ ڈائلیما پھر بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ اسے سالو نہیں ہوتا. میں عرض کرتا ہوں, اور اسی طرح سے جو دوسری آپ نے اقبال کے ریلیٹڈ بات کی تھی کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ڈسپلن, ریزننگ اور ایکوینٹنس کے ایک پروسیس سے آپ لوگوں کو زیادہ مورلی گڈ بنا سکتے ہیں اور ان کو ایک لائن میں لے کے آ سکتے ہیں. نہیں, وہ ریلیجیوسٹی کی 3 سٹیجز یا اوکے ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی دا ایشو از دا سیم کہ گڈنس کیا ہے, یہ آپ نے پہلے بچے کو بتانا نا یہ اچھا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, تو وہ کہاں سے آپ لے کر آ رہے ہیں کہ گڈ کیا ہے جس کو کمانڈ کیا جا رہا ہے. تو کوشچن پھر سے وہی ہے ڈائلیما والا کہ واٹ از گڈ, از اٹ دیٹ وچ از کمانڈیڈ بائی گاڈ, یا پھر وہ اپنے آپ میں کوئی چیز ہے. تو it just doesn't solve that dilemma. I've been thinking about it for 2 years now, مجھے solve نہیں ہو رہا. The question is just always there. اور مجھے بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, میں بھی نہیں بولتی, لیکن وہ question تو وہیں کا وہیں رہتا ہے نا. تو آپ اگر اس کے بارے میں کچھ ہیلپ کر سکیں. میں بتاتا ہوں. اچھا سر 10 وہ ان کی اپنی رائے ہے, اور وہ اچھی بات ہے آپ ڈائلیما میں رہیں تاکہ اس پہ اور سوچیں. میرے نزدیک اس میں کوئی ڈائلیما نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. خدا نے انسان کو بنایا, پورا مقدمہ تو دیکھیے نا, خدا نے انسان کو بنایا ہے, اور خدا ہی کہہ رہا ہے میں ٹیبولا رازا کی طرح نہیں بنایا. خدا ہے نا, وہ تو ڈیکارٹ نہیں ہے نا, رینے ڈیکارٹ نہیں.
کہ میں خالی پانڈے کی طرح نہیں بنایا, اور وہی کہہ رہا ہے کہ غلط صحیح کی پہچان میں نے اندر رکھ دی ہے. اقبال کی بات سے بھی کوئی کانٹرڈکشن بیٹے پیدا نہیں ہوتا. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو یہ بتائیے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, کیونکہ آپ بھی انسان ہیں اور ایک چیز کو اپنے جگر گوشے کے لیے کوئی غلط تو نہیں نہ کریں گے, اور اس کو بھی اس کے بھی اندر موجود ہے, مگر ابھی یہ سٹیج نہیں ہے کہ اس سے بحث و مباحثہ شروع کر دیں. اس میں ایک ضمنی بات بھی آپ سے کروں. ڈائلیما کب پیدا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے فلسفیانہ ریزننگ. بیٹے میں آپ کو نہیں کہنا, میں جنرلی, ایک فلسفیانہ بکواس بھی ہوتی ہے, یقین مانیں یہ میں بالکل صحیح. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سارے, ایک ہوتی ہے تھیولوجی. ایک تھیولوجی کی بک بک بھی ہوتی ہے. مثلا یہ ہسٹری میں لکھا گیا کہ جب بغداد پہ حملہ کیا ہے نا اور تاتاریوں نے, اور کیا اڑا کے مسلمانوں کو رکھ دیا, تو بحث کیا ہو رہی تھی کہ خدا جڑا تخت انہوں کنے فرشتے نے چکیا ہے, اور سوئی کی ایک نوک پہ کتنے فرشتے بیٹھتے. میں ذاتی طور پر فلسفہ بہت احتیاط سے پڑھاتا ہوں. ایک ہوتی ہے فلسفیانہ بحث, یقین مانے ایک فلسفیانہ بک بک بھی ہے. ایک ہوتی ہے جینون تھیولوجی, ایک ہوتی ہے یہ ہے نا اس طرح کی بات. ڈائلیما کوئی نہیں ہے, یا میرے نزدیک کم سے کم کوئی ڈائلیما نہیں ہے, کیونکہ پوری بات قرآن شریف کی یہ ہے کہ تمہیں نہیں پیدا کیا خالی سلیٹ کی مانند, اور وہ چیزیں تمہارے اندر رکھ دی گئی ہیں, اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ اچھی ہیں اپنے آپ میں, اور برائی اس لیے بری ہے کہ وہ کچھ ایسے رزلٹ بھی پیدا کر دے گی. اور اصل میں میری ناقص رائے میں دینی علوم کا ماہر نہیں ہوں, انبیاء سرٹیفائی کرتے ہیں. اچھا, اس میں مجھے جاوید صاحب کی ایک بات یاد ہے, انہوں نے کہا کہ خصوصی طور پہ کیوں کہا کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ, ویسے تو وہ بھیڑ کی نسل سے ہے, کیونکہ درندہ تو نہیں ہے. تو ان کا یہ, جاوید صاحب کا یہ خیال ہے کہ انسانی ذہن کا ادھر میں بھٹکنے کا خطرہ تھا, یا رضائی ماں, رضائی بہن, یہ ذہن بھٹک سکتا تھا کہ او جی میں دودھ ہی پیتا نا, تو او میری ماں کس طرح ہو گئی, یا او دی تھی نہ شادی کیوں نہیں ہو سکتی. تو اس طرح نہیں ہوا. اس طرح ہوتا تو یہ جتنا سفر کیا یہ بھی نہیں ہوتا. قدرت نے ہمیں پیدا کیا ہے, قدرت نے ہم نے خالی سلیٹ کی طرح نہیں بنایا. پھر بھی چونکہ انسانوں میں کجروی کہیں بھی کسی بھی طرح ہو سکتی ہے, تو اس لیے بہت سارے انبیاء اور پیغمبر اور رسول آئے ہیں, اور نبیوں کی سنت اور رہی ہے, رسولوں کی اور رہی ہے. اور جس انداز سے آپ نے سوال اٹھایا بالکل ٹھیک ہے, میں ایسے ہی سمجھتا ہوں. انہوں نے جو بات کی تھی نا اس کا تو کیونکہ مجھے وہ ایک ٹاپک ہے, ایگزیکٹ ٹاپک مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ میزان کے اندر ہی جاوید گامدی صاحب جب پڑھا رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ ریکنسائل کر رہے ہوتے ہیں فطرہ اور رسالت کو, تو بتا رہے ہوتے ہیں کیسے کہ انیشلی سارے انیٹ اپنی فطرہ کے اوپر پیدا ہوئے, اور جیسے جیسے اپنی جیلسی اور انوی کی وجہ سے, یعنی قرآن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا گیا, ڈائیورجنس پیدا ہوتی گئی, تو پھر رسول آئے اور انہوں نے آ کے اس کو یعنی دے سیٹ دیم رائٹ اگین. اور بیٹے صرف یہی نہیں, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نیا دین لے کے آیا ہوں, یہ بھی کوئی دعویٰ نہیں. میں مجدد ہوں, دین وہی ہے جو دین ابراہیمی ہے. تو کوشچن میرا, اور اس میں جو آئی ہیں ڈیویشنز غلط, میں اس کی تصحیح کر رہا ہوں. بٹ اینڈ سول ڈسکشنس کے اندر جب میں اپنے دوسرے دوستوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں, اور گوئنگ ٹو مدرسہ یا وہ ایکچوئل اسکالرز وغیرہ بھی بن رہے ہیں, تو وہاں پہ ایک فیل آتی ہے کہ دے ڈونٹ گیو اینی ریگارڈس ٹو فطرہ. وہ کہتے ہیں کہ انلیس رسول جو ہے انہوں نے آ کے بتایا, ورنہ ہمارے پاس کوئی نالج تھی نہیں کہ گڈ کیا ہے یا بیڈ کیا ہے, یعنی اس چیز کے بارے میں آتا ہے. میں اس کے ریکنسیلیشن کے بارے میں بات کرتا ہوں. میرا نہیں خیال یہ تو پتہ کیا ہے, اس طرح کی بات اس لیے میں نے کہہ دیا کہ فلسفیانہ موشگافیاں یا فلسفیانہ بک بک, اس طرح کی بات کرنے کا تو مطلب یہ ہے اس طرح کی کہ آپ خدا پر ہی حرف لا رہے ہیں. اس کا کوئی اور کچھ مطلب نہیں کہ ایسی دنیا پیدا کر دی ہے اور ایسے انسان پیدا کر دیے ہیں خالی پانڈے, اور اب ان کو نعوذ باللہ ڈکٹیٹ کروانے کے لیے انبیاء, اور یہ ساری کہانی خراب ہو جاتی. اس لیے میں میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اس طرح نہیں. اب آپ تھیولوجی میں دیکھیں, مگر یہ دیکھیں کہ تھیولوجی کے لا حاصل بحثوں میں تو نہیں میں الجھ رہا. آپ فلسفے کو دیکھیں, وہ فلسفہ جو میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک نئی قوم کھڑی کر سکتا ہے, ایک نوجوان نسل پیدا کر سکتا ہے, نہ کہ ان چیزوں میں الجھائیں. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ
انہی ڈائلاگز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سقراط ہے وہ بیان کرتا ہے کہ مجھے بچپن سے جو ہے نا آوازیں آتی ہیں اور پھر وہی یعنی دیوتاؤں کی طرف سے یا خدا کی طرف سے. ہمارے ہاں ایک کوشش یہ بھی کی گئی ہے کہ اسے کسی طرح وہ پیغمبر جو ہے وہ بنایا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق اس ریلیجیس ایکسپیرینس سمہاؤ اس کے ساتھ ہے یا یہ کوئی اور قسم کا کوئی سائیکک پرابلم ہے؟ یہ سجاد صاحب نے احسان کیا مجھ پہ کہ یہ سوال کر لیا ہے، کیونکہ میں نے خود سے شاید میں بھول جاتا اور گھر جا کے مجھے تھوڑی کھجلی ہوتی. بعض لوگ سقراط کو پیغمبر بنا کے بھی پیش کرتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. ایک صاحب ہے منصور الحمید، تو انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے سقراط، اس کا نام ہی سقراط ہے، تو وہ ہماری لائبریری میں ادھر بھی ہوگی. تو اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، جو جس طرح اس کی شہادت ہوئی ہے، جس طرح وہ چلا ہے، اور اس طرح ان کا یہ خیال ہے. میں ایسے بالکل میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا، اور میں تہذیب میں رہتے ہوئے بچیاں موجود ہیں، میں ڈائلاگ کے کچھ اشارے کروں گا تو آپ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ انبیاء کی یہ سنت رہی ہے. آپ وہی بات ہے، کئی لوگوں نے، اب منصور صاحب کا تو مجھے نہیں پتہ، یعنی آپ پہلے ڈائلاگ تو تھوڑا سا پڑھ لیں. تو آپ ڈائلاگ دیکھیں، خوبصورت لونڈوں کی اتنی تعریف کی ہوئی ہے اور عجیب ڈھنگ سے، اور بے شک یہ افلاطون نے لکھے ہیں مگر سقراط کے حوالے سے ہی وہ ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ لڑکے تو لڑکے، انبیاء کی یہ بھی سنت نہیں رہی کہ وہ خوبصورت عورتوں اور خواتین کی ایسے بار بار تعریف کریں. تو یہ ہم اس رعایت سے یہ کرتے ہیں. طالب صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک دفعہ سن لیا نا کہ 1,24,000 پیغمبر، تو ہم پھر کہتے ہیں اچھا تو مینو تو 40-50 کا بھی نہیں پتہ، اچھا پھر بھی ہوئے گا. ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اچھا اس پہ بھی میں خود وہ کچھ ڈائلاگ میں ایسی باتیں تھی کہ پھر میں نے اور طرح بھی سوچا. میں نے کہا دیکھو، چچا نے خود تو نہیں نہ لکھا، تو یہ تو لکھا ہے افلاطون نے، مگر میں افلاطون پر بھی اتنی جسارت کا الزام نہیں لگا سکتا کہ یہ باتیں استاد نہیں کرتا تھا وہ والی، جب میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، تو اس نے لکھ دی. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ افلاطون کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ بھئی وہ کہ استاد نے یہ نہیں کہا تھا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ایسے لگتا ہے کہ وہ اور یہ البتہ یہ ہے کہ یونانی معاشرے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یونانی معاشرے میں 2500 سال پہلے ہومو سیکچویلٹی اور مرد اور مرد کی محبت، خاص طور پر اگر وہ نان فزیکل ہو، تو اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا. اور بعد میں پھر یورپ میں ہی ان کو قید میں ڈال دیتے تھے، ان کی بڑی سزا ہوتی تھی. اور اب یورپ پھر اس معاملے میں بھی تھوڑا سا لبرل. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انبیاء کی یہ سنت نہیں ہے. تو یہ وہ ایک اپنے معاشرے کا رچا بسا ایک بہت ذہین آدمی تھا، مگر بہت گریسفل آدمی تھا، اور اس نے ساری زندگی اپنے سٹی اسٹیٹ کو ایجوکیٹ کیا، اور اسی اپنے نظریات کی روشنی میں ہی اور نظریات کی وجہ ہی سے جان دے. اچھا دوسرا آپ نے کیا کہا تھا؟ اچھا ہاں، اچھا میرا خیال ہے سجاد صاحب ہاں آوازیں نہیں کہتا تھا، آواز کہتا تھا. تو یہ اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. اس نے کہا کہ ایک آواز مجھے گائیڈ کرتی ہے. ان کے بارے میں ایک یہ بھی تھا سقراط کے کہ ایک دفعہ وہ ایک درخت کے ایسے ٹانگ کر کے تو پتہ نہیں کتنے دن کھڑے رہے. اچھا یہ بہت سارے صوفیہ اور اولیاء کی اس طرح کے قصے ہیں، اور انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ ہم نبی ہیں سوائے مرزا صاحب کے. تو یہ ہے نا یہ ایک مسئلہ کہ یہ ایک مسٹسزم اور یہ اس طرح کی، اگر آپ شریعت کو جانتے ہوں اور تصوف کو جانتے ہوں تو یہ آپ چونکیں گے بھی نہیں. بہت استغراق میں رہے، کئی دن بعد ہوش آیا یا ایسا سچا خواب دیکھ لیا. یہ اب جاوید صاحب کا تو خیال ہے کہ یہ پیرلل ریلیجن ہے اس کا، یعنی سارا انہوں نے تو تصوف کی بالکل ہوا نکال دی ہوئی ہے. تو مجھے نہیں معلوم، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پوری دنیا میں موجود ہے. اور اس سے بھی پھر یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ اچھا جی ایک آواز آتی تھی یا استغراق میں وہ 2-3 دن گزارتے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نبی ہوئے. جی
سر آوازیں سے تو خیر وہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جب بندہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے، یعنی چند دنوں کے لیے اگر آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہے، دنیا سے کٹ جائیں اور جو ہے نا 15-20 دن تو آپ کو بھی ایکسپیرینس ہونے لگے کہ آپ کو کچھ آوازیں آتی ہیں. خیر بہرحال آپ بار بار مثال کے طور پہ محترمہ نے ڈیلیما کا ذکر کیا، تو اس طرح لگتا ہے کہ فلسفے کو مذہب کی باؤنڈریز کی ضرورت ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بار بار آپ مذہب کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے فلسفے سے حقائق تک پہنچنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس مذہب کی باؤنڈری نہیں ہوگی تو وہ بھٹک سکتا ہے، وہ ڈیلیما میں ہی رہے گا. کیا آپ کا یہ مقصد ہے؟ میرا یہی خیال ہے، میرا بالکل یہی خیال ہے. اور اس کو میں تھوڑا سا، مگر اس کو آپ کی بات بالکل میں ایسے ہی سمجھتا ہوں، مگر آپ کی بات کو بالکل الٹا کے بھی ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. کیسے بھلا؟ یعنی ایک طرف تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ تو علامہ اقبال نے اتنے شعر کہے ہیں اسی بات پہ، اور اتنا کچھ لکھا ہے. تو یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ صرف مذہب ایک پورا انسان دریافت کرتا ہے، نہ خالی سائنس. ایگزیکٹلی تقریباً الفاظ میں تو وہ ٹھیک ہے، نہ خالی سائنس، نہ خالی آرٹ، نہ کچھ، بلکہ سائنس کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ اگر صرف اس کو دیکھیں تو یہ مردہ جسم پہ جیسے کچھ گید اور کچھ چیزیں میں لے جائیں. ایک سخت ایکسپریشن بھی انہوں نے دیا، مگر ایک طریقے سے انہوں نے دیا. کیونکہ دیکھیے، عام فہم مثال لیتے ہیں تاکہ اس میں بہت دور نہ چلے جائیں. میں نے خود نہ دیکھا ہوتا اپنی آنکھوں سے تو بات نہ کرتا. گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں، جو آج کل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کہلاتے ہیں. تو ہمارے ایک ٹیچر تھے ماشاءاللہ، تو بڑے قابل ٹیچر تھے، مگر وہ پکے مارکسسٹ تھے، وہ نیو مارکسزم کے بھی قائل نہیں تھے. تو ایک دفعہ عجیب سی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ وٹ پاکستان از. تو میرے ایک معصوم سے کلاس فیلو نے کہا کہ پاکستان از اے مسلم کنٹری. کہتے باہر نکل جاؤ. اب مجھے سمجھنا ہے کہ پاکستان کے کنٹری ہونے پہ اعتراض ہوا ہے سر کو کہ مسلم ہونے پہ اعتراض ہوا ہے. اچھا، مگر ان کا کہ چل نکل جا باہر. مگر انہی کو، یعنی میں تمام احترام کے ساتھ، واقعی اگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، محرم والے دن تو سینٹر ماڈل اسکول کے بالکل ساتھ وہ نہیں ہے امام بارگاہ، جو کربلا گام میں شاہ کہتے ہیں، وہاں سے سر کو ماتم کرتے میں نے کس حالت میں نکلتے دیکھا. تو پورا آدمی دریافت ہوتا کوئی نہیں مارکسزم سے، فلسفے. جوش میں لیا آبادی کو دیکھیں، سارا سال مذہب کی، اللہ معاف کرے، اللہ کی برائی کرنی، مذہب کی برائی، اور وہ ماتم کرنا اور وہ نوحے لکھنے اس میں. اسی طرح ہمارے کئی دوست ذرا جوانی میں ادھر بہک جاتے ہیں، اور 40 تو ٹپے نہیں، 2-3 ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اللہ یاد آئے، بالکل یاد آ جاتا ہے. تو اللہ ہی یاد آئے گا. بالکل صحیح کہا حضرت علی نے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. اچھا، اب میں نے آپ سے کہا تھا، مگر اس کو میں اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے اسی تصویر کو الٹ کے بھی دیکھتا ہوں. فلسفے کی اہمیت پلیز آپ سمجھیے، اور اگر پڑھے لکھے نہیں سمجھیں گے تو پھر باقی. فلسفہ وہ واحد علم ہے کہ اگر اس کی آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، اس کی روشنی میں آپ کو دین کو بھی زیادہ سمجھیں گے، دنیا کو زیادہ سمجھیں گے، سائنس اور آرٹ کو زیادہ جانیں گے، آپ کے رشتے ناطے تعلقات میننگ فل بنیں گے، اور بہت ساری چیزوں کو لے کے آپ کے ذہن میں جو جنک یارڈ بنتا ہے وہ نہیں بنے گا. یہ ایک عظیم الشان سبجیکٹ ہے، جیسے ہم نے کہا نا کہ از دا اونلی مین میڈ سبجیکٹ وچ ٹیکس لائف ایز اے ہول. اور ٹوٹیلٹی آف تھنگس کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اس کو اگنور کیا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ سقراط جو ہے، چاہے آپ نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ اس کی 70 سال عمر ہوگی، اس نے کہا کہ اب میں نے اور جی کے کیا کرنا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نیچر میں یہ ہے کہ ہم ایک لمبی عمر چاہتے ہیں، ایک ابدی زندگی چاہتے ہیں. اور دوسرا، جس طرح وہ اسی میں بیان کرتا ہے، وہ کریٹوں میں جیسے وہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بڑے اطمینان سے وہ سویا پڑا ہوتا ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ اتنے اطمینان سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹھانا ہے تو ستا پہ. ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 ہی چانس ہوں گے، میں مروں گا تو یا تو زندہ رہوں گا، کانشیسنیس ہوگی، یا نہیں ہوگی، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح نہیں لگتا کہ وہ جو ہے موت کو زیادہ گلوریفائی کر رہے ہیں زندگی کی نسبت، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ زندگی پسند کرتا ہے زیادہ ریدر دین ڈیتھ. تو یہ ایک گلوریفیکیشن یا ان کا جھکاؤ زیادہ موت کی طرف کیوں نظر آتا ہے ہمیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو.
میں اس کو تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے اپنی مزاج سے میں جواب دوں. لمبی زندگی کا مطلب تو لمبے بڑھاپے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جو خواہش کرتے ہیں وہ دانش مند لوگ نہیں ہیں. یہ دنیا کا مسئلہ ہے ہی بڑا مختصر. اگر آپ ایوریج 60 سال لگا لیں تو 60 سال میں کیا نہیں ہو گیا ہوتا. بعض حوالوں سے انگریزوں نے جو ڈسٹنکشن کی وہ غلط نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ 12 ایئر تک بچہ کہے اور 13 سے 19 ٹین کہے, وہ ٹھیک ہے. تو اچھا ہو گئی, تو جوانی آغاز ہو گئی اگلے 11 سال, اور اس کے بعد لیٹر یوتھ, ٹھیک ہے. اگر آپ بہت اچھی صحت ہے تو چلیں گے, ورنہ 40 کے بعد ہی نانی یاد آ جاتی ہے. تو مطلب میں بہت لمبی عمر نہیں چاہتا, اور جو جب تک کہ مجھے یہ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ میں دوسروں پہ ڈیپینڈ کر کے اپنی خود ہی. آپ لمبے بزرگوں, جو لمبے بیمار پڑے بزرگوں کے ساتھ ہم کیا کچھ نہیں کرتے. تو گلوریفائی وہ نہیں کر رہا تھا یہ. اچھا پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی. یہ مجھے یہ بات نہیں ہے کہ میں ادھر آیا تو مجھے جاوید صاحب یاد آ رہے, وہ ہر وقت یاد ہی رہتے. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ قرآن شریف کا مطالعہ جواد صاحب جتنا غور کریں تو بنیادی مسئلہ اس دنیا کا لگتا ہی نہیں. یہ کہتے ہیں نا, وہ کئی دفعہ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اس دنیا سے آپ نے کیا نکالنا ہے. وہ جس آدمی کی بات ہو رہی ہے اس کی, اور وہ کنسسٹنٹ اپنی بات میں. انہوں نے کہا 70 سال تک میں ہو گیا, کنا کو میں اور جی لوں گا, اور جس سٹی سٹیٹ پیٹرن کو ساری عمر بنے ہے اس کا قانون کیوں توڑوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا. اچھا ڈیفینڈ اس نے کیا, اپولوجی اصل میں اپولوجی ہے نہیں, وہ ڈائلاگ کا نام ہے. مگر وہ کتنی چیزیں سکھا گیا. اٹ از آل اباؤٹ پولیٹیکل فلاسفی کہ اسٹیٹ ورسز انڈیویجول, گورنمنٹ ورسز انڈیویجول وہ کیا ہونی چاہیے. اچھا جو پہلی بالکل بات تھی جس پہ کافی بات ہوئی, بلکہ بات اگنور ہو رہی تھی تھینکس ٹو یو, وہ دینی پوائنٹ آف ویو سے بڑی ضروری بات ہے کہ نیکی اس لیے ہے کہ اللہ نے کی ہے, یا اللہ نے کیا ہے اس لیے ہے کہ نیکی ہے. اچھا اس میں ایک بات رہ گئی تھی, کانٹ کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے. ہمارا ایک عظیم الشان فلسفی ہے کانٹ. اس نے کہا کہ موریلٹی 2 طرح کی ہوتی ہے, کانسیکوینشل اینڈ نان کانسیکوینشل. ہاں یہ پوائنٹ صرف مسنگ تھا, وہ چلے آپ کے کہے. وہ کہتا ہے کہ ایک یہ ہے کہ نیکی بھلائی اس لیے کریں کہ اس پہ کچھ اچھے ریزلٹس آ جائیں گے. اس یہ تو کانسیکوینشل ہو گئی کہ میں چنگی طرح ملاں گا نا عمیر سے اور عمر سے, تو ابھی میری عزت کریں گے کہ چاچا جی چنگے نے. یہ کہڑی موریلٹی ہوئی. وہ کہتا ہے کہ موریلٹی ہمیشہ نان کانسیکوینشل ہوتی ہے. انہاں دی پیڑیاں گلاں تو ٹھاکو پاویں گالاں کڈن, نان کانسیکوینشل. اور یہ کتنا قریب ہے اسلام کے اس اصول سے کہ اعمال کا دارومدار نیت پر ہے. آپ نے اچھی نیت کی, وہ نئی رزلٹ آیا چھوڑ دیں, کیونکہ یو آر ناٹ گاڈ. اور تاڑی اور میری حیثیت ہے کہ نہ پیدائش کنٹرول میں, نہ موت کنٹرول میں. اور جوانی نکلتی ہے تو پتہ نہیں کون ہرسی ہیں کہ پھر بھی جینا چاہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ عزت سے لے جائے. تماشا یہ 60 سے زیادہ کا نہیں ہے, وہ صحیح جگہ پہ ریٹائر کر دیتے. اور ویسے بھی جو لگے رہتے ہیں وہ دوسرے ان کو چانس نہیں دیتے, اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد رب رب کرے. رب رب تو خیر ویسے بچپن سے ہونا چاہیے, مگر اس وقت ذرا زیادہ کرنا چاہیے. جینا لولو بریجڈا بہت بڑی ایکٹریس تھی اٹلی کی, اور دیکھیے اور اس کا قصہ وہ مجھے بہت پسند ہے. ہمارے انڈیا کے جو ہمارے مولانا وحید الدین, تو جینا لولو بریجڈا کا قصہ بتایا بھی مولانا وحید الدین نے ہے, تو میں صرف دہرا رہا ہوں. اس کو کسی نے کہا, پہلے وہ کافی ناچتی نوچتی پھری, بہت لمبی عمر پا کے پچھلے دنوں فوت ہوئی, تو اس کو کسی نے کہا کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ, تو شی سیڈ یس. تو انہیں کہا کہ خاص طور پہ کدو کہتی جو میں ہوائی جہاز چنی ہے. یہ بالکل میننگ فل جواب ہے, بالکل صحیح جواب ہے. اسی طرح میڈونا کی, اللہ معاف کرے, وہ ننگی تصویریں پوری دنیا نے دیکھ لیں, مگر میڈونا سے کسی نے کہا کہ تم ریلیجن کو مانتی ہو, تو اس نے کہا یس. تو جواب عجیب سا دیا, کہتے اف یو آر بورن رومن کیتھولک یو آر آلویز رومن کیتھولک. تو پھر اس نے جسارت کی, تو اس نے کہا کہ
یہ سب دیکھتے ہوئے تم گلٹی ہوتی ہو؟ کہتی ہیں ہاں سم ٹائمز، مگر اب کمرشلزم کے بھی تو تقاضے ہیں، اب کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ وقت کے ستم کم ہنسی نہیں، آج ہے یہاں کل کہیں نہیں، وقت سے پرے اگر مل سکے کہیں، میری آواز ہی پہچان ہے گھر یاد رہے۔ یا پھر وہ مولانا حالی کا شعر دیکھیے، کمال کر دیے، بزم کو برہم ہوئے مدت نہیں گزری بہت، بزم کو برہم ہوئے مدت نہیں گزری بہت، اٹھ رہا ہے شمع سے اس بزم کی اب تک دھواں۔ آداب۔ تو یہ ہے کہ اس تناظر میں دیکھیں کہ اگر پہلا ڈائیلاگ یہ کہتا ہے کہ نیکی ان اٹ سیلف یا اس کی انٹرنسک ویلیو ہے یا ایکسٹرنسک، ہاں اس کو اگر میں ری فارمولیٹ کروں تو پہلا ڈائیلاگ ہے کہ نیکی بھلائی کی انٹرنسک ویلیو ہے یا ایکسٹرنسک ویلیو۔ دوسرا یہ بتاتا ہے کہ جسٹ اور انجسٹ، کہ جسٹ آدمی کو انجسٹ کبھی ہارم نہیں کر سکتا چاہے جان ہی لے لے، یہ چھوٹی بات ہے۔ اور آخری دو پولیٹیکل فلسفی پہ بحث کرتے ہیں، ان کی بے تکلف باتوں پہ نہ بلکہ وہ اچھا ہے، ہمیں عادت ہے خاص طور پر پروفیسروں کو کہ ڈھیر ساری ٹرمینالوجی جی طالب جی وچ کچھ بھی نہیں، یہ الٹ ہیں، یہ بات ایسے کریں جیسے کچھ فطری لوگ نہیں اکٹھے ہوتے، سارے ڈائلاگ۔ اچھا افلاطون نے ڈائلاگز ہی لکھی اپنے اس کے لیے بھی، کچھ لوگ ملے ہیں اور تاڑا کی حال ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے، تاڑا کی حال ہے، تاڑے ابا جی دا کی حال ہے، وہ نوجوان آج کل بڑا فلسفہ اخذ کر رہا ہے تو میں اس کے چاچے کو بھی مانوں، یہ سارے اس طرح لکھا ہوا ہے۔ مگر اس کے بعد جب بات شروع ہوتی ہے، ایک فطری اور ذہین آدمی، یہاں پر یہ ڈائلاگ پڑھتے ہوئے ٹیگور کا ایک فکرہ بڑا پہلے بھی پڑھے تھے مگر آپ لوگوں کے لیے میں سب پڑھ کے آیا دوبارہ۔ ٹیگور نے ایک جگہ کہا کہ اٹ از ایزی ٹو بی ہیپی بٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو بی سمپل۔ بہت بڑے لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ بالکل سادہ بات کرتے ہیں، اس میں ہم بہت بڑا افسانہ نگار بھی اس کو مانتے ہیں کہ زبان کی سطح روزمرہ کی رہے گی تو جو دل آئے کہی جائے۔ یہ میر میں بھی ہے، یعنی میر کتنا دھوکہ دیتا ہے، اردو کا سب سے بڑا شہنشاہ غزل، اس سے آگے کوئی گیا نہیں، کہ وہ لگتا ہے کہ ایک ہی گلاں جی کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں گا، نہیں ہم کر نہیں پائیں گے 500-600 سال۔ چند شعر میں یہ اب میر بلا وجہ یاد نہیں آیا، یہ سکرات نہیں ہے۔ جفائیں دیکھ لیاں کا جدائیاں دیکھیں، بھلا ہوا کہ تیری سب برائیاں دیکھیں۔ اب وہ کیا کچھ کہہ رہا، وجہ بیگانگی نہیں معلوم، ہم وہاں کے ہیں جہاں کہ تم بھی ہو، سناہٹے میں جان کے ہوش و حواس و دم نہ تھا، اسباب سارا لے گیا آیا تھا یک سیلاب سے۔ تو یہ ڈائیلاگ میر کی شاعری کی طرح ہے، بڑی بڑی ٹرمیں نہیں بولتے، ایسے معروب کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب چونکہ بہت پرانے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی مجھے لگ رہا تھا کہ بات کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ بات زیادہ ہی ریپیٹ ہو رہی ہے، مگر یہ بھی ایک نیچرل گفتگو ہے تو یہی طریقہ کار۔ مگر وہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ 1 2 3 4 کر کے ہم نے اسی کو ڈسکس کیا، کیونکہ اگر یہ کوئی ڈرامٹک آرٹس کی کلاس ہوتی تو میں اس کو اور طرح بتاتا، کیونکہ لٹریچر کے حوالے سے بھی ان کے پلیٹو کے یہ ڈائلاگس کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ جو لوگ فلسفہ وغیرہ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ یونانی پروز کی بالکل آخری انتہا ہے، اپنے حسن و خوبی کی وجہ سے، کریکٹرائزیشن کی وجہ سے، اپنے ڈائلاگ کی وجہ سے، مگر اس کا یہاں پہ وہ نہیں تھا کوئی زیادہ اس کا تعلق۔ سر لاسٹ کوشچن، ابھی آپ نے کہا کہ اگر فلسفے کو کی اسٹڈی کی سمت صحیح ہو، ڈائریکشن صحیح ہو تو ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے ٹو اپروچ فلسفی؟ اگر پری ڈیٹرمنڈ ہے آپ کی سمت تو پھر آپ کیا ہی فلسفہ کر رہے ہیں؟ واہ، اب چونکہ یہ اچھا کیا، اب چونکہ یہ ڈائریکٹ اٹیک جو ہے میری شخصیت پر ہی ہو گیا تو اس کے جواب میں نہیں اچھا ہے، اچھا مجھے اس سے دیکھیے مجھے کتنا کچھ کہنے کا موقع ملے گا اس سے۔ حالانکہ وہ فیض صاحب نے کہا تھا کہ اپنے بارے میں بات کرنا سب بور لوگوں کا شیوا ہے، تو اب مجھ پہ لازم ہے کہ میں بات واضح بھی کروں اور بور بھی کہلاؤں۔ میرا فلسفہ بیٹے اسی طرح چلنا تھا جیسے آپ بتا رہی ہیں۔ تو ایک بہشتی محمد انیس مفتی نام کے جن کے صاحبزادے اور ان کے بچے یہاں موجود ہیں، وہ انہوں نے مجھے کہیں سے پکڑ لیا، اور پکڑا بھی الحمرا کی میوزک کلاس سے۔
ہم نے ان کو بڑا انٹروڈر سمجھا کہ یہ داڑھی رکھ کے تو یہ میوزک کلاس میں کیوں آ گیا اور کیوں ہمیں یہ دین کی باتیں بتاتی. اب میرا طالب صاحب کو پتہ ہی کوئی انٹرسٹ نہیں نہ دین کے ساتھ, اللہ مجھے معاف کرے تو وہ بس وہ گانے بجانے کی طرف دھیان. وہ زبردستی مجھے رفیع مفتی صاحب کے پاس اور خاص طور پہ جاوید غامدی صاحب کے پاس لے. اس وقت جاوید صاحب بالکل مشہور نہیں تھے اور اتنے ہی ذہین اور بڑے آدمی تھے. اب میں نے بڑے اچک کے کویسچن کیے اپنی طرف سے, بڑا فلسفیانہ. تو وہ چونکہ مولوی نہیں ہے نا, وہ اسکالر ہے اور فلسفہ بھی پڑھے ہوئے ہیں وہ ساتھ. ان کے ایک کولیگ, میرے بھی کولیگ رہے ساجد, تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جوابات دینا شروع کر دیے. اب میں اس قدر گرا ہوا نہیں ہوں کہ مجھے پتہ ہو کہ ایک رستہ کہاں جا رہا ہے تو میں دوسری طرف چل پڑوں. اس سے مجھے سمجھ آئی کہ انہوں نے کچھ نہیں اور کیا مگر بہت کچھ کر گئے. کہ میں, ہاں یہ ضرور تھا کہ ان کے ابا بہت چاہتے تھے کہ میں باقی سب کام چھوڑ کے تو المورد میں آ جاؤں اور جاوید صاحب کا شاگرد ہو جاؤں, تو وہ میں کر نہیں سکتا تھا اور میرا خیال اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. میں نے فلسفہ نہیں چھوڑا, میوزک نہیں چھوڑا, میں تو گاتا بھی ہوں ہے نا. تو اتنا میں اچھا اور بہت گاتا ہوں مگر یہ لچر گانے نہیں, یہ خراب والے نہیں. تو میں نے فلسفہ نہیں چھوڑا, میوزک نہیں چھوڑا, میری افسانوں کی 4 کتابیں, اور میں نے ٹیچنگ نہیں چھوڑی. مگر مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی پورا آدمی دریافت نہیں کرتی. مجھے اقبال کی بات سمجھ آ گئی براستہ جاوید احمد غامدی. یہ ذرا دیکھا کریں کہ سوشلسٹوں کا سوشلزم کتنی جلدی خراب ہوتا. اس وقت ایک بالکل آئی اوپنر واقعہ سن لیجئے, میں نام نہیں بتاؤں گا حالانکہ کوئی حرج نہیں تھا. پاکستان کے مشہور شاعر اور میرے دوست ہیں, وہ کہنے لگے کہ میں پی ٹی وی کا پروڈیوسر لگ گیا اور شاعری وغیرہ بھی میں کر رہا تھا. اتو نوی شادی ہو گئی تو ایسے لگا کہ میں تو پتہ نہیں کتنے جنت ہی پھر رہے ہیں. تو اسلام آباد کا واقعہ کہ میں ٹریننگ کر کے آیا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں سڑک کراس کروں گا اور مجھے میری نئی نویلی دلہن وہ ویلکم کرے گی, ایسے گپا مار گئے, کھانا کھاوا. تو انہوں نے کہا کہ رستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں کار 4 مہینے بڑھ نہیں سکیا. اولیاء اور صوفیہ کو یہ داد آپ ضرور دیں کہ سب سے پہلے اب ہم کو اپنی اوقات یاد کراتے ہیں. وہ کاہے کا فلسفہ ہے جس کی کوئی حدود و قیود ہی نہیں ہے, تو نہیں نہ ہوتی عام طور پہ. وہ کاہے کا فلسفہ ہے جس کو یہ پتہ نہیں کہ تم ہو کس چیز کیا. نیگیشن آف دا سیلف بھی تبھی آتا ہے کہ جب زندگی کے کچھ تجربات, کچھ مشاہدات, کچھ مکالمے, کچھ بڑے چھوٹے کے ساتھ بیٹھنا اور ایک بڑھتی عمر. میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ ان کا جو زہر کا پیالہ جو انہیں پلایا گیا ہے اس کے اثرات کیا تھے, پھر جیسے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور اس معاشرے میں یعنی کوئی بھی ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھڑا ان کے شاگردوں کے علاوہ, مطلب سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی, اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں کیا اس کے پیچھے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک وہ مذہبی مسئلہ ہی ہے کہ وہ نئے خدا ایجاد کر رہے ہیں, جس طرح ڈائلاگز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اسٹیٹ کا دیوتا ہے, یعنی بنیادی مسئلہ کیا اسٹیٹ کا ہے یا مذہب کا ہے بنیادی مسئلہ؟ اسٹیٹ ریلیجن کا بھی ایک مسئلہ لگتا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ اسٹیٹ ریلیجن تھا وہ اس پہ ان کے اس پہ ماننے کی بجائے ان کا مانتا کا اپنا ایک انداز تھا. ہاں, تو اس کا اثر آپ اس معاشرے پہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا وہ کام کر لینے سے اس معاشرے پہ کیا اثر پڑا اس کے بعد؟ آپ کے سوال سے پھر اچھی بات ہے کہ بات اگر ریپیٹ نہ ہو ورنہ بوریت پیدا ہوتی ہے. پیٹر سنگر ایک اچھا مشہور فلسفی ہے, تو بی بی سی ٹی وی پہ تو برائن میگی نے اس سے کہا, یہ بڑی آپ یہ بات اگر بالکل شروع میں بیان دیتا تو آپ کا سارا مزہ ہی کرکرا ہو جاتا. تو پیٹر سنگر کو برائن میگی کہہ رہا ہے کہ سقراط نو سزا ٹھیک دیتی تھی, انہیں کیا ٹھیک دیتی سی. اب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ کیسے کہا. پیٹر سنگر کا اپنا ایک بڑا نام, اینیمل رائٹس وغیرہ کے والے سے زیادہ, وہ بھی دیکھ لیں کیونکہ آپ کے سوال سے وہ دیکھیے. چچا کو بھی ایک عادت تھی کہ کوئی بھی اسٹیبلشڈ قانون ہے نا تو وہ پنگا لے جانا.
یعنی یہ ہے کہ اور یہ جب آبسیشن کی حد تک ہو جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا. ان معنوں میں پیٹر سنگر نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ وہ جڑا نا ادا. مگر میں یہ کہوں گا کہ سقراط کے ذہن میں یہ تھا کہ جو آج بھی ٹھیک ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو پری سپوز نہ کر لیں, آپ کسی چیز کو انڈرسٹوڈ کہہ کے آگے نہ چل پڑے. یہ بھی ایک اچھا, اس کے مجھے ایک اچانک بات سوچ گئی ہے, اس کو میں بہت آسانی سے واضح کر سکتا ہوں. نیوٹن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا نیچے اور درخت سے سیب گرا, اس کے سر پہ گرا اور اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ نیچے ہی کیوں گرا. تو اب ذرا رک جائیے اور اس سے وہ کئی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کیا وہ دنیا کا پہلا انسان تھا کہ جس نے یہ سوچا ہو کہ سیب نیچے کو کیوں گرتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور کیا اتنا عام مشاہدہ اس سے پہلے یا بعد نہیں ہوا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اسی لیے میں نے کنفارمسٹ اور نان کنفارمسٹ کی بحث شروع کی ہے سقراط کے حوالے سے. باقی جتنے بھی لوگ تھے طالب صاحب جنہوں نے نیوٹن نہیں بننا تھا, میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا ہوگا. اگر کسی دوست نے پوچھ ہی لیا, چاہے مذاق ہی کر رہا ہو, کہ وہ یار سیب تھلے کیوں آ گیا, سجے کیوں نہیں چلا گیا, کھبے کیوں, اتنے نو کیوں نہیں چلا گیا, تو پہلے تو مذاق اڑائے گا کہ تو بڑا ہی پاگل ہے, اور اس کے بعد وہ کہ نیچرلی. جنہوں نے نیوٹن نہیں بننا ہوتا وہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں نیچرلی, اس نے نیوٹن بننا تھا. اور پاپر نے اس کی بھی وضاحت کی کہ صرف تجربے مشاہدے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی بڑی زبردست بات ہے. نو نالج کین بی پروڈیوسڈ اور ڈیولپڈ اور سسٹینڈ فرام میئر آبزرویشن اینڈ ایکسپیرینس اکارڈنگ ٹو کارل پاپر. In order to get new knowledge about the universe or the world, you have to have some philosophical conjecture. وہ already کہیں نہ کہیں اس پہ کام کر رہا تھا اپنی تھیوریٹیکل فزکس میں, اور یہ جو تھا ایکسپیرینس اس کو ویریفائی کرتا تھا. ادروائز اس نے کہا ہے کہ فلوسافیکل جو ہوتی ہے سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اٹ شوڈ بی فالسیفائیبل, اینڈ فالسیفائبلٹی کین ناٹ بی ٹرمڈ ایز اے ویکنیس آف اٹ, اٹ از اے اسٹرینتھ آف اٹ. کیسی گل؟ تو یہ ملی جلی بات ہے. زیادہ تر تو یوں لگتا ہے کہ بات کوئی کرپشن آف دا یوتھ کی بھی نہیں تھی اور بات کوئی مذہب کی بھی نہیں تھی. مسلسل لوگوں کے جو مروجہ نظریات کو بریک کرنے سے, اور خاص طور پر کچھ با اثر اور سیاسی لوگوں کو اپنا دشمن بنانے کی وجہ سے یہ سب ہوا. مگر بات یہ بھی اہم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ کس طرح جیا, بات یہ ہے کہ وہ کس طرح مرا, بات یہ ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو لیتا رہا, بات یہ ہے کہ اس کی ایتھکس کیا تھی, بات یہ ہے کہ اس کی پائسنس کیا تھی, بات یہ ہے کہ اس کی پولیٹیکل فلسفی کیا تھی. کہ اس میں زیادہ ڈائلاگ میں جو بڑا مسئلہ ہسٹورین کو رہا ہے, اس کو پڑھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سوکریٹیز کا کتنا حصہ ہے اور پلیٹو کا کتنا حصہ ہے. اگر اس پہ ہمیں کوئی آپ سمپل سا کوئی فارمولا دے دیں یا ہاں میں دے سکتا ہوں. اتفاق سے فارمولا سمپل ہی ہے جس کو انٹرنیشنلی کئی لوگوں نے اپنایا اور فائدہ پایا. یہ درست بات ہے کہ اپنی عقیدت میں افلاطون نے یہ کیا کہ اپنے نظریات بھی استاد کے نامے لگا دی اور اپنے, اور چونکہ اس نے لکھا نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. سمپل بالکل ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ سقراط کی پوری زندگی دیکھیں تو ان کو میٹا فزکس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں نظر آتی. ان کی دلچسپی ہے موریلٹی پہ, ایتھکس پہ, ایجوکیشن پہ, فلسفی آف ایجوکیشن. تو وہ تو, مگر یہ جو پولیٹیکل سسٹم دینا ہے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیڑے نظریات سقراط کے نہیں ہو سکتے. مطلب یہ سقراط کا نظریہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آئیڈیاز آر سیلف ایگزسٹنٹ اینڈ دے آر ناٹ ڈیپینڈنٹ ٹو اینی مائنڈ اور مائنڈس, اینڈ دس میٹیریل ورلڈ از نتھنگ بٹ دا امپرفیکٹ کاپی آف دیٹ پرٹیکولر ورلڈ آف فارم. سقراط نہیں ہو سکتا. یہ بہت کچھ آگے کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, اس سے تو آج تک ہم باہر نہیں نکل سکے. اچھا, پھر یہ بھی سقراط کی بات نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے کہا کہ نالج از ناٹ مین میڈ. یہ افلاطون کہہ رہے ہیں نالج از ناٹ مین میڈ, اٹ از اے ڈسکوری اور ری ڈسکوری اور سم کائنڈ آف ریکلیکشن.
یہ بھی سقراط جی کا مسئلہ نہیں. ان کے اپنے اوریجنل آئیڈیاز بھی کم تھے. مثلا ان کا ایک اوریجنل آئیڈیا یہ ضرور ہے, یہ میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا. انہوں نے کہا کہ نالج از ورچو, ورچو از نالج, کہ صحیح پتہ چل جائے نا کہ چیز خراب ہے تو آپ اس کو اختیار نہیں کر سکتے. اس پہ بھی افلاطون نے کہا, جو کہ سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے, کہ مائی گریٹ ٹیچر اگنورڈ دا irrational اسپیکٹ آف دا سول. سیدھا پتہ ہوتا ہے کہ رشوت لین والا اور دین والا دونوں جنمی پھر بھی لیندے نہیں. سیدھا سب پتہ ہوتا ہے کہ شراب ام الخبائث ہے, کرتے نہیں. تو وہ اس نے کہا کہ یہ خود بڑا نیک سے نا میرا استاد, تو اپنے جے دوجے نے سمجھ لیا چیز یہ بڑی. ہاں نے کہ نالج از ورچو, ورچو از نالج. جبکہ افلاطون نے کہا کہ بڑے پیار سے کہا کہ مائی گریٹ ٹیچر اگنورڈ دا irrational اسپیکٹ آف. کہ ایوری لات ایسی پہ جاتی ہے عام فہم کرنے کے لیے. افسانہ نگار ہوں نا, تو میں اپنا ایک کیا اللہ آپ کو محفوظ رکھے, کیا ایسے ہوتا نہیں کہ گھر کے مڈل کلاس میں کسی گھر کے لڑکے کو کوئی شراب یا کوئی چرس گانجا پینے کی عادت ہو گئی. اب وہ روز آتا ہے اور اماں ابا سے روز جوتے کھاتا ہے. امی ایک دن باہر نکل آئی ہے تو کہہ رہی ہے کہ تیری ایسی تیسی تو محلے چ بدنام کرتا ہے, میں تینوں دودھ نہیں بخشاں گی. اب وہ شرابی وہ پیراں چ ڈگ کے تو معافی مانگ رہا ہے, مگر اگلے دن پھر پی کے آ رہا ہے. سب بار بار مورالٹی اور ایتھکس کی ذکر ہو رہا ہے, اور ایتھنس کے اندر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کی ہسٹری کے اندر ایک جھلک دکھتی بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ بات ہو رہی تھی کہ مورالٹی انیٹ ہے, اور یہ اپنے ڈائلاگ میں ثابت بھی کرتے ہیں. لیکن ہوموسیکشوالٹی اس دور میں ہو رہی تھی. اگر یہ انیٹ ہے اور وہ گناہ ہے ہمارے نزدیک, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس یعنی مورالٹی جو کہ وہ برباد کری تھی سوسائٹی کو, اس کے خلاف سوکریٹس نے یا پلیٹو نے کسی نے کیوں یعنی آواز نہیں اٹھائی یا لکھا کیوں نہیں, اگر یہ واقعی انیٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کسی ظالم نے کہا ہی نہیں کہ ہوموسیکچولی انیٹ ہے نا جی. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا, یہ تو کسی نے نہیں کہا. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ آواز کیوں نہیں اٹھائی, میرا ذاتی ویسے یہ خیال ہے کہ ہوموسیکشوالٹی کو جس طرح مغربی معاشرہ ڈیل کر رہا ہے یہ بھی غلط ہے, اور جس طرح ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. میں آپ کو اپنے آرگومنٹ دے دوں. مغربی معاشرہ کہہ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں, وہ ویسے بھی سب کچھ بتا رہا نا. ایک لمبی تعداد ہے میموں کی, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے بچے کا باپ کون. تو اب ہر چیز جو اوپن ہے, اتنی اوپن ہو گئی ہے, تو ان کو بھی اگر ان کی اورینٹیشن فرق ہے تو ان کو جانے دو. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. مگر ہمارا طریقہ کون سا ٹھیک ہے؟ فرض کرے خدا نخواستہ ایسے کوئی گھر کی بہو اور بیٹی ہے, اور اس کو یہ میں نے جان بوجھ کر میل کی بجائے فیمیل کی مثال لی ہے تاکہ آپ کی موضوع کی سنگینی کا آپ کو اندازہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں, اگر کوئی بچی ایسی ہے, اور بڑے نام ہم نہیں لیتے مگر اس کی اورینٹیشن فرق ہے, گھر کے مردوں کو عام طور پہ نہیں پتہ ہوتا, مگر ماں, نانی, کوئی پھوپھی خالہ, تو اس کو سمجھا کے دیکھ کے اس کو ایمپاور کیے بغیر آپ اس کی زبردستی شادی کر دیں گے, تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اچھا وہ کرے گی کیا, کیونکہ وہ فزیکلی تو بالکل عورت ہی ہے, تو اب وہ اپنے ساتھ 3-4 لوگوں کی اور زندگی خراب کرے گی. اسی طرح جو اگر جس کو کوئی بہت زیادہ خدا نخواستہ کوئی ایسا بچہ ہے کہ جو انٹرنلی اپنے آپ کو عورت ہی سمجھ رہا ہے, اس کی شادی بالکل نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے ساتھ 4-5 لوگوں کی زندگی اور خراب کر دے. تو ہم نے تو ہر چیز کا حل ڈھونڈ لیا نا کہ وہ جی بس اچھا ہم کئی دفعہ نشیوں کی بھی زبردستی شادی کرا دیتے اور وہ بھی آگے اپنا نسل تباہ کر دیتے. تو وہاں پر ہر چیز کو لبرلائز کر دیا گیا ہے, یہاں پر ہر چیز کا ایک ہی حل ڈھونڈ لیا گیا ہے. اس چیز کو نہ انہوں نے صحیح طرح میرا خیال ہے ٹیکل کیا ہے, نہ ہم نے کیا ہے. اور یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ انیٹ ہے یا یہ ہے. جی
بڑی مفصل گفتگو تھی آپ کی اور بہت کچھ حاصل کیا. میرا کوئی سوال نہیں ہے. یہ جو تھوڑی سی میں تفصیل چاہوں گا. آپ نے بچے کے حوالے سے علامہ اقبال کے حوالے سے کہا تھا کہ پہلے اسے آپ نے یس یا نو جو چیز سکھانی ہے وہ, اس کے بعد ریزننگ تشکیک پیدا کرتی ہے, تو وہ خدا تک کیسے پہنچ جائے گا. دوسرا, فیصل صاحب نے سوال کیا تھا علامہ اقبال کے حوالے سے, تو آپ نے کہا کہ وہ ان کے پیغام میں امن ہے, لیکن آج جتنی ہماری جہادی تنظیمیں ہیں وہ بڑی لہک لہک کے علامہ اقبال کا کلام پڑھتی ہیں اور جہاد کے لیے بندے تیار کرتی ہیں. دیکھیے چلیے ہم وہ جو بات کے کویسچن ہیں ان کو پہلے لے لیتے ہیں. یعنی جہادی تنظیم میں اگر علامہ اقبال کے اشعار پڑھ کے سیلف اپوائنٹڈ جہاد, جس کی ریاست نے بھی نہ الاؤ کیا ہوتا ہے نہ اجازت دی ہوتی ہے, وہ کرتی ہیں, تو ان کو تھوڑی سی اقبال کی بایوگرافی ہی پڑھ لینی چاہیے. علامہ اقبال نے انگریز سے سر کا خطاب بھی لیا اور اس پہ ان کو بہت برا بھلا بھی کہا گیا. انہوں نے میں کیمرے کے سامنے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جب وہ ملکہ فوت ہوئی ہے, ملکہ وکٹوریہ تھی اس زمانے میں, تو اس کی ایک نوحہ بھی لکھا. اس کے یہ سب چیزیں بس ہیں تو ہیں, اس سے ان کی شان میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی. تو ملکہ وکٹوریہ مری تو انہوں نے ایک نوحہ بھی لکھا, ایک لمبی نظم ہے, اور انہوں نے انگریز سے بھارت سر کا خطاب بھی لیا. اور وہ سر سید کے ان ماننے والوں میں سے تھے کہ جن کا یہ خیال تھا کہ ان سے اب غیر معمولی پنگا لینے سے قوم خراب ہوگی اور قوم ڈیمیج ہوگی, تو بہتر ہے کہ اپنا عربی فارسی کا علم اور دینی علوم انٹیکٹ رکھیں, مگر انگریزی تو خود ان کی زندگی اس کی بالکل ایک مثال ہے, اور انگریزی تعلیم بھی حاصل کریں. انہوں نے بی ایس آنرز گورنمنٹ کالج سے, ایم فل پھر انگلینڈ سے, اور پی ایچ ڈی اس سے جرمنی سے کی. مگر وہ اپنا فہم وہ بہت, فارسی تو خیر بہت جانتے تھے, عربی کا بھی فہم وہ ساری عمر بڑھانے کی کوشش کرتے رہے, اور ان کے سارے خطوط ہمارے ساتھ. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے وہ ایسے لے لیتے ہیں. ان کی تو اپنی زندگی اس طرح سو کالڈ جہادی نہیں کہی جا سکتی. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اشعار کا ویسے یہ مسئلہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر کوئی شعر ہے اور آپ اس کو اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو بیچارہ آسانی نہ لو جاتا. اب یہ دیکھیں نا, یہ فیض کا مثلا ایک شعر ہے, یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل. اب اگر نہ بھی پتہ ہو کہ پاکستان بننے کے بعد کے جو حالات ہیں اس پہ کومنٹ کر رہے ہیں, تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک چیز ہے. عارف کی ڈیتھ پہ مرزا نوشا نے کہا کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے, کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. یہ اتنا بڑا شعر ہے, اب آپ بھول بھی جائیں نا کہ کوئی عارف سی فوت ہو گیا سی اور مرزا کے پہلے بھی بچے نہیں بچے تھے, تو اب یہ شعر خود ایک شخصیت ہے. یہ بڑے شاعروں کا کمال ہوتا ہے. اچھا اقبال میں تو جگہ جگہ یہ کمال دکھایا. پہلے 3 شعر ہیں, تو دیکھیے پہلے کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے. تو فرض کر لیں کہ آپ یہ کہیں, حالانکہ اشعار تو بہت اچھے ہیں, مگر آپ کہیں کہ دیکھیں مسلمانوں کے علاوہ تو ان کو کون اپریشیٹ کرے گا جس معاشرے میں شہید اور غازی کے تصورات ناپید ہیں, تو ان کو. مگر تیسرا ہی شعر دیکھیے جو بلند ہو کے ادھر آ گیا, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ نظم سے جڑا بھی ہوا ہے اور الگ بھی ایک شخصیت بنا لی. تو وہ یوز کرنا ہے شاعری کو. آپ ان کو, وہ صرف شاعر تو نہیں ہے, وہ تو پاکستان کی تصور کے خالق بھی سمجھے جاتے ہیں, اور بھی بہت کچھ ہے. تو ان کی اپنی زندگی دیکھیں. انہوں نے بغیر کسی واضح جواز کے یہ انقلاب یہ اس کا کبھی ٹیچنگ نہیں کی, بلکہ وہ ایک لطیفہ ضرور مشہور ہے کہ وہ شاید سچا ہو کہ مولانا محمد علی جوہر یا وہ شوکت علی کے ملنے آئے, تو نے کہا کہ اقبال جی آپ کے اشعار پڑھ پڑھ تو ہم جیلوں میں گئے ہیں, اور یہاں آتے ہیں تو وہ حکا لے کے آپ چارپائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو جو ہم نے پڑھا, علامہ اقبال نے ہنس کے کہا کہ میں تو قوم کا قبال ہوں
تو اگر قوم کا میں قوال ہوں اور اگر قوالی کو حال آ جائے تو قوالی کیسے چلے؟ ویری گڈ. بہت شکریہ. یعنی اس کو آپ کوئی بس یہ درخواست ہے کہ رسمی بات نہ سمجھیے گا. جاوید صاحب، ان کا ادارہ، ان کے دوست احباب، مرحوم انیس مفتی صاحب جن کو مرحوم کہتے ہوئے بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ تو یہاں پر اگر اس طالب علم کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ یہ ڈائیلاگ پر بات کر دو، تو یہ کس قدر میرے لیے عزت کی بات ہو سکتی ہے. آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو.